السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولس بائی ارید شاہ۔ تو فرینڈس، شاید انتہائی عشق کی آج یہ لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ کوشش کرتی ہوں اس کو کمپلیٹ کرنے کی، تو ہم ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ نہیں ضلع، اس سب کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا تھا، وہ میری محبت تھی، لیکن کل سے جب سے مجھے پتہ چلا ہے کہ تم ایک فون کال کی بنا پر مجھ سے اتنی نفرت کرنے لگی ہو کہ میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، تو مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میری محبت کہیں دفن ہو گئی۔ پلیز ایسا نہ کہیں جازم، میں شرمندہ ہوں۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میری محبت رہی نہیں ہے۔ تم سے شادی کرنے کے بعد، تمہیں یہاں لانے کے بعد، تمہیں میرے کمرے میں بٹھانے کے بعد میرے دل میں کوئی جذبات ہی نہیں جگا تھا۔ میں تمہارے لیے کچھ محسوس نہیں کر رہا۔ ضلع، میں بہت کوشش کر رہا ہوں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے، ہم دونوں ایک نارمل کپل کی طرح رہیں، لیکن میں نہیں کر پا رہا۔ ضلع، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ صرف ایک فون کال کی بنا پر میں تمہارے لیے اتنا بے اعتبار ہو گیا کہ تم میرے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ صرف ایک فون کال کی بنا پر تمہیں مجھ سے اتنی نفرت ہو گئی کہ تم میری شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اور اب تم مجھ سے سب کچھ ٹھیک ہو جانے کی امید کر رہی ہو۔ تو سن لو ضلع، حیدر شاہ، میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جذبات نہیں ہے۔ تمہیں چھونے کی، تمہیں محسوس کرنے کی خواہش ہی اندر ختم ہو چکی ہے۔ تمہارے لیے جو جذبات میں رکھتا تھا سب مر چکے ہیں۔ اب تمہارا ہونا یا نہ ہونا میرے لیے ایک برابر ہے۔ وہ پل میں سے آسمان سے زمین پر پٹک کر اس سے اپنا سامان اٹھا کر باہر وہ چلا گیا تھا۔ ضلع، جو کچھ دیر پہلے اپنے حسن کے غرور میں یہ سمجھے ہوئی تھی کہ وہ جازم کو خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دے گی، اسے ہر بات بھولنے پر مجبور کر دے گی، اپنی اس ناقدری پر پھوٹ پھوٹ کر وہ رونے لگی۔ رات 3 بجے کا وقت تھا جب وہ اپنی پھپھو کے گھر میں داخل ہوا۔ تقریباً سب لوگ ہی سو رہے تھے۔ صبح شازم کی بارات جانی تھی، اس لیے تائشہ نے سب کو ہی جلدی اٹھا کر اپنے اپنے کمروں کی طرف بھیج دیا تھا۔ وہ بنا کسی سے کچھ کہے شازم کے کمرے میں آ گیا، جو اس وقت سونے کے بجائے کسی سے فون پر گپے لڑا رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی ہوش ہو گیا۔ بہرام سائیں، تم آ گئے، مجھے یقین ہے تم آؤ گے، میں اپنے بھائی سے جنگ جیت گیا۔ اس نے کہا تھا کہ بہرام اس کی شادی پر ضرور آئے گا، لیکن میں نے اسے کہا کہ تم میری شادی پہ بھی آؤ گے۔ دیکھو، وہ دلہن بھی لے آیا اور میں جیت گیا، کیونکہ میری بارات ابھی کل جانی ہے۔ وہ زرش کو ہولڈ کرنے کا کہہ کر وہ اس سے باتوں میں لگ چکا تھا۔ بہرام ذرا سا مسکرایا، پھر اس سے کیری آن کہتے ہوئے باہر نکل گیا۔ وہ اسے ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ باہر آیا تو دل کو ایک طرف پریشان کھڑا دیکھا۔ یہ یقیناً اس کی گاڑی کو دیکھ کر اندازہ لگا چکی تھی کہ وہ واپس آ چکا ہے۔ جانو سائیں کہاں ہے؟ وہ بنا اس کا حال چال پوچھے جانو سائیں کا پوچھنے لگی، جبکہ اس کی حالت سے یہ اندازہ لگا چکی تھی کہ جانو سائیں اس کے ساتھ تو ہرگز نہیں ہے، اپنے شوہر کے ساتھ ہے۔ وہ اب تم جاؤ، آرام کرو، یہاں کھڑے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ اسے اپنے ساتھ کیوں نہیں لائے؟ وہ اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے غصے سے بولی۔ آنا نہیں چاہتی تھی دل، وہیں رہنا چاہتی تھی وہ اپنے شوہر کے ساتھ۔ اب جاؤ یہاں سے، وہ ذرا سخت لہجے میں بولا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی بہرام سائیں، بتائیں مجھے کیا ہوا ہے، بتائیں جانو سائیں آپ کے ساتھ واپس کیوں نہیں آئی؟ وہ اندر جانے کو ہرگز تیار نہ تھی، کیونکہ وہ نہیں آنا چاہتی تھی دل، وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، اس قاتل کے ساتھ۔ کیا وہ جانتی ہے کہ ہاں، وہ حویلی میں ہوئے پورے واقعے سے باخبر ہے، لیکن پھر بھی اس نے اپنے بھائی پر اعتبار کرنے کے بجائے اس غیر شخص پر اعتبار کیا۔ تو آپ نے اسے اعتبار کیوں نہیں دلایا؟ کیونکہ میں نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کے اس پاکیزہ کتاب کی قسم نہیں کھا سکتا تھا، وہ بھی تب جب میں سچا ہوں۔ مجھے اس سچائی ثابت کرنے کے لیے اپنا ایمان داؤ پر میں نہیں لگانا چاہتا۔ اگر مجھے گنہگار سمجھتی ہے، مجھے قاتل سمجھتی ہے، تو بے شک سمجھتی رہے، لیکن اس کے کہنے پر کبھی خدا کی کتاب کی قسم نہیں کھاؤں گا، کیونکہ یہ قسم اس وقت جائز ہے جب ہم حد سے زیادہ مجبور ہوں، اور یقین کرو دل میں اتنا مجبور نہیں تھا کہ اس پاک کتاب کی قسم کھاتا۔ وہ کہتی ہے کہ وہ اپنے باپ کے قاتل کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی، اسی لیے میں بھی خاموش سے واپس آ گیا، کیونکہ اس کی نظروں میں اس کے خاندان کا، اس کے باپ کے قاتل میں ہوں۔ ایک خاموش آنسو اس کی آنکھوں سے گرا، آواز میں نمی تھی۔ وہ دل کو اگنور کیے سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر چلا گیا، جبکہ دل کی اس کی تکلیف کو محسوس کرتی ہوئی آنسو بہاتی اپنے کمرے کی طرف آ گئی۔ دادو سائیں جاگ رہی تھی، لیکن بولی کچھ نہیں، شاید وہ جانتی تھی کہ جانو سائیں واپس نہیں آئی۔ شازم کی بارات دھوم دھام سے کی گئی اور دھوم دھام سے دلہن لے کر آ گئی۔ اس نے تو ہر رسم میں بھرپور مزے لیے تھے۔ جازم کی بنسبت شازم کی شادی پر بہت مزہ آیا۔ ضلع اپنے جذبات چھپاتے ہوئے شادی میں شامل ہوئی تھی۔ کل رات اسے جازم نے بری طرح سے ہرٹ کیا تھا، شاید وہ اسی کے لائق تھی، پھر وہ چلا گیا، نہ جانے کہاں اور نہ جانے کب واپس آئے گا۔ ان کا ارادہ کچھ دن یہیں پر گزارنے کا تھا، جبکہ بہرام لوگ آج رات ہی واپس شہر جا رہے تھے، کیونکہ ان کا ولیمہ جازم کی واپسی پر طے پایا تھا۔ ضلع کے اداس
دیکھ کر تائشہ بے ساختہ اس پر ترس کھا گئی تھی۔ اگر وہ چند دن کی چھٹی لے لیتا اس کے لیے، لیکن نہیں، ڈیوٹی بھی ضروری تھی۔ زرش کو اس کے کمرے میں بھیجا گیا تھا۔ اسے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا۔ 10 منٹ کے اندر ہی وہ واپس اس کے کمرے میں موجود تھا۔ اس کا ہوشربا حسن دیکھ کر تو وہ ویسے بھی اس پر جاں نثار ہوئے جا رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے اس کے قریب آیا اور اب وہ پورے حق سے اس کے کمرے میں اس کے سامنے بیڈ پر آ لیٹا اور اسے باتیں کرنے لگا۔ یار، بندہ اپنی شادی میں کتنا تھک جاتا ہے نا، وہ دوستانہ انداز میں کہتا ہے۔ اس کے ہاتھوں میں موجود چوڑیوں کو چھیڑنے لگا، جبکہ اس کی بات پر وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ اس زرش کو ایسی ہی کسی بات کی امید تھی۔ ہاں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میں بھی بہت تھک گئی ہوں، چلیں جلدی سے سو جاتے ہیں۔ وہ اس کے قریب سے اٹھنے لگی جب شازم نے اس کی گود میں اپنا سر رکھا۔ ہاں تو میری جان، تھکن اتاریں گے نا، میں تمہاری تھکن اتاروں گا، تم میری تھکن اتارنا۔ تم تو فضول میں ہی سونے کے پیچھے پڑ گئی ہو۔ شادی کی تھکن سو کر نہیں بلکہ ان کو خوبصورت لمحات کو محسوس کر کے اتاری جاتی ہے۔ اگر اجازت ہو تو اپنے ہاتھ میں موجود خوبصورت نفیس سی انگوٹھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ بولا۔ جب سے اس نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، تو پھر کیا خیال ہے ان خوبصورت لمحوں کو خوبصورت طریقے سے محسوس کیا جائے؟ وہ اس کے لبوں پر اپنی انگلیاں کا لمس چھوڑتا ہوا شرمانے پر مجبور کر گیا اسے۔ وہ اسے شرماتا دیکھ کر شازم اگلے ہی لمحے اسے اپنے قریب کھینچ چکا تھا۔ ایسے شرماؤ گے تو گھائل ہو جائیں گے مرشد، ہم تیرے پیار میں پاگل ہو جائیں گے مرشد، وہ دل فریب انداز میں کہتا۔ ایک آنکھ دبا کر اس کے لبوں پر جھک گیا اور رات آہستہ آہستہ گزر رہی تھی۔ شازم اپنے ہر انداز میں اس سے اپنی محبت کا اظہار کروا رہا تھا، جیسے اپنے لیے وہ محسوس کرتے ہوئے زرش کو اپنے آپ پر ناز ہونے لگا۔ بہت وقت گزر چکا تھا، رات کا تقریباً 1 بج چکا تھا۔ وہ مسلسل اسے فون کر رہی تھی۔ جب اس کی ذات پر احسان کرتے ہوئے اس نے فون اٹھا ہی لیا۔ ہائے بسنتی، میری چمک چھمک چھلو، کیسی ہے تو؟ بہت زیادہ نہیں یاد کرنے لگی تو آج کل؟ مجھے بتایا بھی تھا کہ مصروف ہوں، لیکن بار بار یہ موبائل کی ٹن ٹن بجے جا رہی ہے۔ فضول مت بولو، میں نے تمہیں بس یہ بتانے کے لیے فون کیا تھا، جو تم سمجھ رہے ہو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر غصے سے بولی۔ چل مان لیا کہ جیسا میں سمجھ رہا ہوں ویسا کچھ نہیں ہے، تو بار بار فون کیوں کر رہی ہے مجھے؟ اپنے بھائیوں کی شادی انجوائے کرنا تو میرا رشتہ پکا ہو گیا ہے گبر، وہ لوگ کچھ ہی دنوں میں مجھے انگوٹھی پہنانے آئیں گے، وہ غصے سے بولی۔ اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ یہ باتیں کب سے چل رہی تھی اور کب ہوا یہ سب کچھ، لیکن اس کی ماں نے کہا تھا اب وہ کوئی بہانہ نہیں سنے گی۔ زمل، میں آج کل بہت مصروف ہوں، میں بعد میں فون کروں گا۔ وہ اتنا کہہ کر جلدی سے فون رکھ چکا تھا، جبکہ زمل اپنی بات کا کوئی اثر دیکھتے ہوئے فون کو گھورنے لگی۔ آج پہلی بار اس نے اس کے نام سے اسے مخاطب کیا تھا۔ مطلب یہ فضول آدمی میرے ساتھ ٹائم پاس کر رہا تھا، ضرور انگوٹھی بھی نکلی تھی، ایسے کیسے کر سکتا ہے یہ؟ میرے ساتھ شادی کا نام سنتے ہی ضرور کام یاد آ گیا اس کو، ایسے زمل فون کو گھورتے ہوئے بولی اور اگلے ہی لمحے دوبارہ فون کرنے لگی، لیکن اس بار فون بند جا رہا تھا۔ وہ اس کے موبائل پر کوئی گیم کھیل رہی تھی جب فون بجا۔ دوست، ماما کا فون آ رہا ہے۔ وہ فون اٹھانے سے پہلے اسے بتا کر فون اٹھا چکی تھی۔ ماما، ہم کل واپس آ رہے ہیں، شادی میں بہت مزہ آیا، 1 نہیں 2 شادیاں تھیں۔ آپ کو پتہ ہے دولہے دونوں سیم ٹو سیم تھے اور دونوں کے ڈریس بھی سیم ٹو سیم تھے، لیکن پہلے پھپھو کی شادی ہوئی تھی، پھر دولہے سے، پھر آج والی شادی میں بہت مزہ آیا کیونکہ یہ والا دولہا بیسٹ تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے پھپھو ایک دم پرنسس لگ رہی تھی اور وہ کل کی طرح آج بھی اسے پھپھو نامہ سنانے میں مصروف ہو گئی، اور اس کا پھپھو نامہ سنتے ہی نشال کی شکل بالکل ایسی ہو گئی تھی جیسے نند نام سن کر بھابھی کی ہوتی ہے۔ وہ سامنے تو نہیں تھا لیکن اس کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے وہ تمہاری پھپھو نہیں ہے وانی، وہ بے بسی سے اسے سمجھانے لگی، لیکن وانی نے کون سا سمجھ جانا تھا۔ ہم کل صبح تک واپس آ جائیں گے، اچانک اس کی آواز سنائی دی، یعنی کہ وہ اس کے کہیں قریب ہی بیٹھا تھا۔ ہاں ماما، ہم کل واپس آ جائیں گے، لو اب آپ دوست سے بات کرو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ فون اس کے ہاتھ میں تھماتی ہوئی بولی۔ وانی زیادہ تنگ تو نہیں کر رہی؟ وہی روز والا سوال۔ نہیں، مجھے میری دوست بالکل تنگ نہیں کرتی، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ خیال رکھے گا، وہ بس اتنا کہہ کر فون بند کر گئی۔ جب اس نے ایک نظر اپنے سینے پر سوئی ہوئی وانی کو دیکھا، میرے پیارے سے بچے کو بہت سخت نیند آئی ہوئی تھی۔ وہ اس کے سر پر بوسہ دیتا اس کے گرد اپنے بازو حمائل کر لیے تھے۔ میرا پیارا بچہ، وہ مسکراتے ہوئے بڑبڑایا۔ فنکشن ختم ہو گیا، جس کے ختم ہوتے ہی وہ دادو اور دل کو لے کر شہر کے سفر کے لیے نکل چکا تھا۔ ان لوگوں نے اسے منع کیا تھا، لیکن گاؤں کے کچھ لوگ بہرام کو دیکھ کر غصے میں آ چکے تھے۔ لوگوں کو آج بھی یہی لگتا تھا کہ حویلی میں آگ لگانے والا بہرام ہے۔ بہرام مزید ان سوالوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے خاموشی سے واپسی کا سفر طے کرنے لگا۔ وہ مزید وہاں بالکل بھی نہیں رکا۔ دادو سائیں، جانو سائیں کہ یہاں آنے کے بعد آپ ہمیں کوئی حقیقت بتانے والی تھیں۔ جانو سائیں تو واپس نہیں آئی، لیکن آپ ہمیں کیا حقیقت بتانے والی تھی؟
وہ انہیں دیکھ کر پوچھنے لگی۔ بہرام خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ ہاں، شاید وہ وقت آ ہی گیا ہے حقیقت سامنے لانے کا۔ تمہیں بہت ساری باتیں جاننی ہیں دل، اور بہرام کو بھی۔ ان کی بات پر بہرام بھی ان کی طرف متوجہ ہوا۔ حویلی میں آگ کس نے لگائی میں نہیں جانتی، کیونکہ ایک 12 سالہ کا بچہ آگ نہیں لگا سکتا، اور میرا پوتا ایسا کبھی کر نہیں سکتا، اس بات کا مجھے یقین ہے۔ ان کے بات پر بہرام نے ایک نظر انہیں دیکھا تھا، مطلب وہ دائم کو بھی قاتل نہیں سمجھتی تھی۔ یہ کہانی تب شروع ہوئی جب بہرام کی پیدائش ہوئی۔ مقدم جنید کردم اور قاسم علی شاہ کی موت کے ساتھ بہت سارے راز جڑے ہیں، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ تمہارے سامنے ساری حقیقت کھول دی جائے۔ وہ اسے کہتے ہوئے ماضی کے کسی پنے میں کھو چکی تھی۔ حویلی میں خوشیوں کا سماں تھا۔ آخر مقدم شاہ کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی۔ حویلی کے ساتھ ساتھ پورے گاؤں میں اس خوشی کو منایا جا رہا تھا۔ دادو سائیں ہسپتال میں ہی بچے کا نام تجویز کر دیا انہوں نے، کیونکہ خاندان کے پہلے بچے کا نام رکھنے کا حق ہمیشہ سے انہی کے پاس محفوظ تھا۔ اس وقت وہ اپنے پوتے بہرام مقدم شاہ کو اپنے ہاتھوں میں اٹھائے حویلی میں داخل ہوئے، اور ان کے انتظار میں بیٹھے رضوانہ اور نازیہ باہر شور سے ہی اندازہ لگا چکی تھی کہ وہ لوگ آ چکے ہیں۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے ملازمہ کو بچے کی نظر اتارنے کے لیے کہہ دیا، سامان لانے کا حکم دیا اسے، اور ساری ملازمہ بھی اس مبارک لمحات میں ان کے ساتھ تھی، جو اس وقت بخشش کے طور پر ہر دم سے اپنی منہ مانگی خواہشات پوری کر رہی تھی۔ بہرام مقدم شاہ خاندان کا پہلا وارث اور پہلا بچہ ہونے کی وجہ سے خاص اہمیت کا حامل تھا، اس لیے مقدم سائیں نے یہ بھی کہہ دیا کہ تم تو مجھ سے 17 دن پہلے پیدا ہو گئے، لیکن میرا بیٹا اس نئی نسل کا پہلا بچہ ہے، تو اپنی ساری اولاد سے کہہ دینا کہ میرے بیٹے کا ہر حکم ماننے آخر بڑا ہے، وہ جس طرح سے میں تمہاری ہر بات مانتا ہوں، اور یہ حکم صرف کردم کے لیے نہیں بلکہ جنید کے لیے بھی تھا، کیونکہ طائشہ کو بھی 9 مہینے مکمل ہو چکے تھے۔ اس کے گھر میں بھی خوشی کبھی بھی آ سکتی تھی۔ طائشہ جنید کو تنگ کرنے کے لیے بس ایک ہی بات کہتی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کی دنیا میں آتے ہی اسے بالکل بھلا دے گی، جبکہ جنید تو دن رات اللہ سے دعائیں مانگ رہا تھا کہ اس کی بیٹی دنیا میں آئے اور وہ طائشہ سے ان 9 مہینوں کا انتقام لے۔ اس وقت بھی وہ حویلی کی خوشیوں میں کچھ دیر کے لیے شامل ہوتے ہی گھر کے لیے نکل چکا تھا، کیونکہ طائشہ کو ڈاکٹر نے بالکل کام کرنے سے منع کر دیا تھا، اور جنید کا بس چلتا تو وہ اسے بستر سے ہلنے نہ دیتا، اور اسے یہ بھی پتہ تھا کہ اس وقت بھی طائشہ کسی نہ کسی کام میں مصروف ہو گئی۔ شروع میں وہ انہیں سب کاموں سے بھاگتی تھی، لیکن پھر بعد میں اسے یہی سب کچھ کرنا اچھا لگنے لگا، اور خاص کر پریگننسی کے دوران تو وہ کچھ زیادہ ہی کام کرنے لگی تھی، جس کی وجہ سے جنید کو اس پر غصہ کرنا پڑتا۔ فی الحال بہرام کو سب سے چھپا کر سیدھے مقدم کے کمرے میں لایا گیا، کیونکہ رضوانہ پھوپھو نازیہ کا کہنا تھا کہ جب تک بچہ 1.25 مہینے کا نہیں ہو جاتا تب تک اس کا چہرہ کوئی نہ دیکھے، اور جو کردم سا اسے ڈیرے پر لے جا کر وہ اس کے دنیا میں آنے کی خوشی بنانے کے بارے میں سوچ رہا تھا، ان کی بات سن کر خاصا بدمزہ ہوا۔ آپ کی اس بات کا کیا مطلب ہے سائیں؟ اسے کوئی بھی نہیں دیکھے گا؟ مطلب کیا ہم بھی اسے نہیں دیکھ سکتے؟ کردم نے پریشانی سے پوچھا۔ نہیں کردم سائیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا، آپ تو گھر کے ہیں، میرا مطلب کہ باہر کے لوگوں کو بہرام سائیں سے زیادہ ملنے جلنے نہیں دینا، اسے بچے کی صحبت پر برا اثر پڑتا ہے۔ یہ 1.25 مہینہ بچہ زیادہ سے زیادہ وقت اپنی ماں اور خاندان کے ساتھ گزارتا ہے تاکہ وہ اپنے لوگوں سے مانوس ہو سکے اور اس کی صحبت پر بھی برا اثر نہ پڑے، رضوانہ پھوپھو نے سمجھاتے ہوئے کہا، لیکن ان کے سمجھانے کے بعد بھی کردم اور مقدم کا منہ سیدھا نہ ہوا۔ چل میرا شیر جوان، تیرے آنے کی خوشیاں ہم 1.25 مہینے کے بعد منائیں گے۔ وہ 7 گھنٹے کے بچے کو شیر جوان کہتے ہوئے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ مارتا اس کا ماتھا چوم چکا تھا، جبکہ مقدم تو جب سے گھر آیا تھا اپنے گھر میں جانا چاہتا تھا، کیونکہ حوریہ کو اسپتال سے لا کر سیدھا کمرے میں ہی لے کر جایا گیا تھا۔ اس کی ڈیلیوری بالکل نارمل تھی، کیونکہ پورے 9 مہینوں میں اس کا بہت خیال رکھا گیا تھا۔ حویلی میں ہر کسی نے اسے حاصل اہمیت اور توجہ دی تھی، جس کی وجہ سے بچہ اور حوریہ دونوں ہی صحت مند تھے۔ وہ جب سے اسے لے کر گھر آیا تھا تب ہی اس کی کوئی خبر نہیں تھی، دھڑکن اسی کے پاس تھی، جبکہ اس کا چھوٹا سا معصوم بچہ اس وقت سب کی آنکھوں کا تارا بنا ہوا سب کے بیچ عیش کر رہا تھا، لیکن چاہ کر بھی وہ اس منظر سے ہٹ نہیں سکتا تھا، کیونکہ بار بار ہر کوئی کسی نہ کسی بات میں اسے مخاطب کر رہا تھا۔ اور پھر وہ وقت آ بھی گیا جب بچے کو اندر کمرے میں لے جانے کے لیے کہا گیا، جس سے مقدم کا چہرہ چمک اٹھا۔ اسے فی الحال پتہ نہیں تھا کہ اتنے چھوٹے بچے کو کس طرح سے اٹھایا جاتا ہے، ورنہ یقیناً وہ اسے لے کر اندر کمرے میں بھاگ چکا ہوتا، اور وہاں اندر بیٹھ کے حوریہ کے ساتھ یہ حسین پل انجوائے کر رہا ہوتا، اور یہاں حال یہ تھا کہ خاندان اتنا بڑا تھا کہ لوگ ہی ختم نہیں ہو رہے تھے، اور بیچاری حوریہ جس نے جنم دیا تھا مشکل سے ہی اس بچے کو 15 سے 20 منٹ کے لیے ہر گھنٹے بعد دیکھتی تھی، اور پھر بہرام کو ان کے حوالے کر دیتی، جبکہ مقدم کو تو اچھی خاصی
تپ چڑھی ہوئی تھی جو اس بچے کی جان ہی نہیں چھوڑ رہے تھے۔ پھر تنگ آ کر اس نے گردن کی طرف اشارہ کیا۔ رشتہ دار خواتین تو کبھی بچے کو دیکھتے، کبھی اس کے باپ کو، تو کبھی اس کا یہ کہنا تھا کہ بہرام بالکل اپنے باپ پہ گیا ہے، جبکہ مقدم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اتنے چھوٹے چھوٹے نقوش کو وہ کیسے اس کے نقوش کے ساتھ ملا رہے ہیں۔ اور پھر دادا سائیں کا اشارہ ملتے ہی وہ بنا کسی کی پرواہ کیے بہرام کو ان کی گود سے اٹھاتا اندر کی طرف جا چکا تھا، جبکہ اس کی اس حرکت پہ نازیہ اس کی پیٹھ کو گھرتے ہوئے رشتہ دار خواتین سے کہنے لگی کہ بچے کو بھوک لگی ہے، یار دھڑکن پکڑو اسے، یہ مجھ سے گر جائے گا۔ وہ کمرے میں داخل ہوتے ہی دھڑکن کی طرف بڑھ رہا تھا جو کہ اپنے شہزادے کا جھولا تیار کر رہی تھی، جبکہ حوریہ بیڈ پر لیٹی شاید گہری نیند سو چکی تھی۔ یہ تو ہونا ہی تھا کیونکہ پورے 9 ماہ بعد وہ بہت کم نیند لے رہی تھی۔ دھڑکن نے فوراً ہی آگے بڑھتے ہوئے اس کے ہاتھ سے بہرام کو تھاما۔ میرا جانو، میرا بچہ، میں ابھی آپ کے ماما کو جگاتی ہوں، وہ اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولی جب مقدم نے اسے ٹوکا۔ ارے کوئی ضرورت نہیں ہے، ابھی تو سوئی ہے، وہ تھوڑی دیر آرام کرنے دو اسے، بعد میں جگا دینا، وہ کہتا وہ الماری کی طرف بڑھ چکا تھا۔ نہیں مقدم لالا، چھوٹو کو بہت بھوک لگی ہوئی ہے، دیدا کو تو جاگنا ہی پڑے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنے چھوٹو کے گال چومنے لگی، جبکہ مقدم یہ سوچ رہا تھا کہ یہ چھوٹو ہے یا موٹو ہے، ہر تھوڑی دیر میں اس کی بیوی کو تنگ کیے جا رہا تھا۔ وہ ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے واش روم میں گھس چکا تھا۔ جب باہر آیا تو حوریہ بیڈ پر جاگی ہوئی بہرام کو پیٹ پوجا کروا رہی تھی، جبکہ دھڑکن کہیں نہیں تھی۔ میرے دل کا قرار سائیں، اپنے اس جگر کے ٹکڑے کو سمجھا دو کہ میری بیوی کو زیادہ تنگ نہ کرے ورنہ بہت مار کھائے گا میرے ہاتھوں۔ وہ محبت سے اس کا ماتھا چومتے ہوئے اس کے ساتھ ہی بیٹھ چکا تھا۔ خدا کا خوف کریں مقدم سائیں، اتنے چھوٹے بچے کو مارنے کا دل کرے آپ کا دل نہیں تڑپے گا؟ مقدم نے ایک نظر بہرام کو دیکھا اور پھر حوریہ کو دیکھتے ہوئے نہ میں گردن ہلائی۔ نہیں، اتنے چھوٹے بچے کو مارنے کا دل تو ہرگز نہیں کرے گا، لیکن بڑا تو ہونا ہی ہے اس نے۔ میں بات کی بات کر رہا ہوں۔ مقدم نے ایک لمحہ میں حوریہ کو ہوش کیا اور دوسرے ہی لمحے اس کی گھوریوں کو برداشت کر رہا تھا۔ خبردار، جو آپ نے میرے بیٹے کو ہاتھ لگایا، ابھی پیدا ہوا اسے 1 دن بھی نہیں ہوا اور آپ اسے مارنے کی باتیں کر رہے ہیں، کتنے ظالم شفاق باپ ہیں آپ۔ وہ بہرام کو اپنے سینے سے لگائے اسے گھور رہی تھی۔ توبہ ہے حوریہ، تم تو ایسے چھپا رہی ہو اسے مجھ سے کہ میں ابھی اسے کھا جاؤں گا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے گال کے قریب لے کر گیا جو حوریہ نے اسے راستے میں ہی روک لیا۔ آپ پھر بھروسہ نہیں ہے مجھے؟ دیکھیں، اگر آپ میرے معصوم سے بچے کو کھا گئے کہیں تو میں ایسا بچہ کہاں سے لاؤں گی دوبارہ؟ وہ اسے گھورتے ہوئے مذاق کا جواب مذاق میں دیتے ہوئے ہنسی۔ ارے اس کی تم فکر مت کرو، یہ میری ذمہ داری ہے۔ وہ ایک آنکھ دباتا ہوا دلکشی سے مسکرایا، جبکہ اس کی بات کا مفہوم سمجھتے ہوئے حوریہ کے گال لال ہو گئے۔ سدھر جائیں مقدم سائیں، ایک بیٹے کے باپ بن گئے آپ۔ وہ اسے شرم دلانے کی کوشش کرنے لگی۔ ہاں لیکن فیوچر میں اور بچوں کا باپ بننے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ وہ اسے مزید تنگ کرنے لگا۔ اس سے پہلے کہ اس کی باتیں حرکتوں میں بدلتی دروازے پہ کوئی آ چکا تھا۔ اس نے بد مزہ ہو کر دروازہ کھولا تو اس سامنے ملازم کو کھڑا اسے فون کے بارے میں بتانے لگا جس پر احمد چچا سائیں کی فون کال آ رہی تھی۔ اس نے ملازم کو بھیجتے ہوئے مسکراتے ہوئے اپنے کمرے میں موجود فون ریسیو کیا۔ یقیناً انہوں نے مبارکباد دینے کے لیے فون کیا تھا۔ فون کان سے لگاتے ہوئے وہ ان سے باتیں کرنے لگا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اس کا مسکراتا چہرہ سنجیدگی میں بدل چکا تھا۔ تھوڑی دیر آہستہ آواز میں بات کرتے ہوئے وہ چہرہ پھیر کر نہ جانے کیا بول رہا تھا۔ آواز کم ہونے کی وجہ سے حوریہ کو اس کی آواز سنائی نہیں دی تھی، لیکن اتنا تو وہ سمجھ چکی تھی کہ جو کچھ بھی تھا وہ اسے چھپا رہا تھا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ان سے مبارکباد وصول کرتے ہوئے وہ انہیں خداحافظ کہہ رہا تھا۔ فون رکھ کر وہ ایک بار پھر سے حوریہ کے قریب آیا۔ ہاں تو کہا تھا میں؟ وہ اس کے قریب بیٹھا پھر سے پوچھنے لگا۔ آپ وہاں تھے؟ حوریہ نے فون کے قریب تھوڑی دیر پہلے والے مقدم کی جگہ پر اشارہ کیا۔ ارے اس کی نہیں، اپنی باتوں کی بات کر رہا تھا کہ میں کہاں تھا۔ وہ پھر سے شرارتی موڈ میں کہتا اسے تنگ کرنے لگا، جبکہ اس کی باتوں میں حوریہ بھی اس کے تھوڑی دیر پہلے فون والی بات پر ہوئی گفتگو کو نظر انداز کر چکی تھی۔ دھڑکن میری جان، یہ کوئی صحیح وقت نہیں ہے ان کے کمرے میں جانے کا، تم صبح اپنے چھوٹو سے مل لینا۔ کردم اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ آج کا سارا دن ہی اس کے چھوٹو کے ساتھ گزارا تھا اور اب بھی اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اس کے پاس چلی جائے۔ اگر اس کے بھوک کا مسئلہ نہ ہوتا تو یقیناً وہ ایسے ہی اسے اپنے پاس ہی رکھ لیتی۔ اب بھی کردم اسے سمجھا رہا تھا کہ وہ اتنی رات کو ان کے کمرے میں نہیں جا سکتی۔ دھڑکن تھوڑی دیر میں اس کی بات سمجھنے کے بعد اٹھ کر بیٹھ جاتی۔ اس گھر میں پہلی بار کوئی بچہ آیا تھا جس سے دھڑکن ایک ہی دن میں بہت زیادہ اٹیچ ہو چکی تھی، اور دوسرا وہ بچہ اس وقت مقدم اور حوریہ کے کمرے میں تھا۔ ویسے تو حوریہ نے کہا تھا کہ وہ جب چاہے اس کے کمرے میں آ سکتی ہے، لیکن کردم اسے آدھی رات کو ان کے کمرے میں جانے کی اجازت ہرگز نہیں دے سکتا تھا۔ آخر پرائیویسی بھی کوئی چیز تھی۔
کردم سائیں آپ نے دیکھا نا اسے، اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہیں اور اس کی انگلیاں تو بالکل چھوٹی چھوٹی ہیں، اس کا پیر تو میری کیٹی سے بھی چھوٹا ہوگا۔ بچے کتنے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، ویسے تو میں نے پہلے بھی بہت چھوٹے چھوٹے بچے دیکھے ہیں لیکن اٹھایا کسی کو پہلی بار ہے۔ آپ کو پتہ ہے میں نے کبھی ایک دن کے بچے کو پہلے نہیں اٹھایا تھا، اسے گود میں لیتے ہوئے مجھے اتنا ڈر لگ رہا تھا۔ پھر حوریہ دیدہ نے کہا کہ کچھ نہیں ہوتا، اور پھر جب میں نے اسے اپنی گود میں لیا تو وہ میرے ساتھ کھیلنے لگا، مجھے دیکھ کر بار بار پلکیں جھپک رہا تھا۔ ہائے وہ کتنا پیارا ہے، بار بار وہی باتیں دہراتی وہ پھر سے بیڈ پر لیٹ گئی۔ جب ہر فوراً اس پر کمبل برابر کیا اور اب کردم دعا مانگ رہا تھا کہ اللہ اسے اس بار نیند آ جائے، ورنہ پھر سے وہ تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر بحرام کے بارے میں باتیں کرنے لگے گی۔ اور اسے صبح زمینوں پر جانا تھا۔ اب زمینوں پر زیادہ مسائل تو نہیں تھے لیکن پھر بھی اس کی ذمہ داریاں بہت بڑھ چکی تھیں، جنہیں نبھانے کے لیے اسے مکمل نیند کی ضرورت ہے جو دھڑکن ہونے نہیں دینی تھی۔ جنید ہر تھوڑی دیر میں جا کر عائشہ کے اوپر کمبل ٹھیک کرتا، جو کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد وہ خود ہی گرا دیتی۔ اتنی زیادہ سردی میں بھی اسے گرمی لگتی تھی جس کی وجہ سے وہ یہ حرکتیں کرتی تھی، لیکن جنید ایسے معاملات میں بالکل رسک نہیں لے سکتا تھا۔ ویسے تو رضوانہ نے انہیں کے گھر پر ان کے ساتھ ہی کچھ دنوں سے رہ رہی تھی، کیونکہ عائشہ کے آخری دن قریب تھے اور وہ بھی اس کا بھرپور خیال رکھ رہی تھی، لیکن آج حویلی مہمانوں سے بھری ہوئی تھی، اس لیے انہیں اپنے ساتھ لانا جنید کو مناسب نہ لگا۔ اور ویسے بھی رات کے وقت وہ کمرے میں اس کے ساتھ اکیلا ہی ہوتا تھا۔ پتہ نہیں کون لوگ تھے جو کہتے تھے کہ عورت کو 9 مہینوں میں نیند نہیں آتی، کوئی اس کی بیوی کو دیکھتا جس نے 9 مہینوں کے دوران اپنی بیوی کو آنکھیں کھولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ زیادہ تر سوئی رہتی تھی، سوئی ہوئی ملتی تھی وہ زیادہ تر۔ اس وقت بھی وہ اتنی گہری نیند میں تھی کہ اسے خبر تک نہیں تھی کہ اس کا کمبل نیچے پڑا ہے، اور اسی کی وجہ سے جنید کو ساری رات نیند نہیں آتی تھی کہ یہ نہ ہو کہ اس کی وجہ سے عائشہ کو رات میں کوئی تکلیف ہونے لگے۔ وہ ہر ممکن طریقے سے اس کا خیال رکھ رہا تھا اور آج بھی اس دن کے لیے پچھتاتا تھا جب اس نے بے وجہ عائشہ پہ ہاتھ اٹھایا۔ کہنے کو تو وہ 1000 بار اس سے معافی مانگ چکا تھا اور عائشہ نے بھی اسے بات کو کبھی اپنے دل پر نہیں لیا تھا، لیکن پھر بھی وہ ایک پچھتاوا تھا جنید کا کبھی پیچھا نہیں چھوڑتا تھا وہ۔ جب جنید وہ دن یاد کرتا وہ ایک بار پھر سے شرمندہ ہو جاتا اور ہر بار عائشہ کو پہلے سے بڑھ کر چاہنے لگتا۔ سوتے ہوئے مقدم نے اپنا ہاتھ اٹھایا تو اچانک حوریہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا، جس سے مقدم کی آنکھیں کھل گئی۔ کیا ہو گیا ہے حوریہ؟ وہ اس طرف اسے اپنا ہاتھ تھامتے ہوئے دیکھ کر پوچھنے لگا جو کہ ہوا میں لہرا رہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے کا کیا مطلب ہے؟ آپ دیکھ نہیں رہے آپ کا اتنا بڑا بلڈوزر ہاتھ میرے معصوم سے بچے کے منہ پر رکھنے والے تھے؟ حوریہ اپنے ساتھ لیٹے بہرام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی اور اس کو اپنی غلطی کا احساس دلایا۔ ہاں تو اس نے بھی تو کب سے اپنا یہ ہاتھ میرے منہ پر رکھا ہوا ہے؟ اس کی فکرمندی پر وہ مسکراتے ہوئے پوچھنے لگا۔ خدا کا خوف کرے مقدم سائیں اپنا ہاتھ دیکھیں اور اس کا ہاتھ دیکھیں، آپ تو محسوس بھی نہیں کر پا رہے ہوں گے اس کا ہاتھ، اور اگر آپ اپنا یہ ہاتھ اتنا بڑا ہاتھ میرے معصوم بچے کے منہ پر رکھ دیتے تو سوچے کیا ہوتا؟ بس میرے چوزے کی چوں چوں نکلنے لگتی، اور میرا سونا ماہی جسے تم چھوٹا سا ہاتھ کہہ رہی ہو، 2.5 کلو کا ہاتھ ہے اس کا جو اس نے میرے منہ پر رکھا ہوا تھا، اور اب میں بدلہ لوں گا اس سے۔ وہ حوریہ کو تنگ کرنے لگا، جبکہ بہرام کے ننھے سے ہاتھ کو 2.5 کلو کا سنتے ہی وہ ہنسنے لگی۔ 2.5 کلو کا تو میرا بچہ خود نہیں ہے، وہ محبت پاش نظروں سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے چوم کر بولی۔ حوریہ ٹھیک ہے، تمہیں یہ بچہ بہت پیارا لگتا ہے، مجھے بھی بہت پیارا لگتا ہے، لیکن میرے سامنے اسے یوں بار بار پیار کر کے مجھے نظر انداز کرو گی تو مجھے بہت برا لگے گا، وہ بالکل سیریس انداز میں بولا۔ نازیہ نے کمرے کی لائٹ بند کرنے سے منع کر دیا، جس کی وجہ سے مقدم کی نیند بھی اڑ گئی تھی۔ تھوڑی دیر میں سونے کی کوشش کرتا، وہ ہر 15-20 منٹ میں اس کی آنکھ کھل جاتی، کیونکہ اسے شروع اندھیرے میں ہی سونے کی عادت تھی، جبکہ نازیہ نے کہا تھا 1.25 مہینے تک کمرے کی لائٹ بند نہیں کر سکتے، بچے کو اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہیے۔ بچے کے لیے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے اس کی ایک کتاب وہ اپنی ماں کے ہاتھوں سے لکھوا کر لائی تھی۔ مقدم سائیں اپنی ہی اولاد سے کوئی جیلس نہیں ہوتا سوائے آپ کے۔ اس کی بات سن کر وہ ہنسنے لگی۔ میں بھی نہیں ہوں گا، اگر تم اسے اس طرف رکھ کر خود یہاں آ جاؤ گی تو میں تمہیں اپنی باہوں میں لے کر سکون سے سو جاؤں گا ہمیشہ کی طرح۔ یہ وہ مسینہ تو ہمارے بیچ آ گیا ہے، وہ منہ بنا کر بولا۔ آپ میرے بچے کو میسنا بول رہے ہیں؟ وہ بیچارہ چند گھنٹوں کا ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اور انہیں تو کیا، پہلی رات ہم دونوں کے بیچ میں سو رہا ہے، دیکھیں نخرے دیکھو اس کے، جیسے میں نے خدا نخواستہ سچ میں کچھ کر دیا ہو۔ حوریہ یہ ہوتے تو چھوٹے چھوٹے ہیں پر ہوتے بہت تیز ہے، تم نہیں جانتی ان بچوں کو، یہ بچوں کے مخلوق بہت وہ ہوتی ہے۔ وہ دوبارہ لیٹتے ہوئے بولا
اور کروٹ بہرام کی طرف لیتے ہوئے اس کے ایک ایک نقوش کو اپنی نظروں کے حصار میں لینے لگا۔ وہ حوریا سے چاہے جو بھی کہے، لیکن یہ بچہ ایک ہی دن میں اس کے لیے بہت اہم ہو گیا تھا۔ یا اللہ، اس جگہ آپ کی بیٹی ہوتی نا تو آپ کی یہ ساری باتیں نہیں نکل رہی ہوتی۔ میرے بیٹے سے جیلس ہو رہی ہیں آپ۔ اللہ پوچھیں آپ سے، اللہ پوچھیں گے آپ کو۔ مقدم سائیں آپ دور ہٹیں۔ اس کے اگلے حکم پر وہ آنکھیں سکیڑ گئی۔ مقدم سائیں آپ کا اتنا باری ہاتھ ہے، سوتے ہوئے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور اپنا ہاتھ اس معصوم پر رکھ دیں گے آپ، جس سے میرا بچہ رونے لگ جائے گا۔ وہ معصومیت سے کہہ رہی تھی، اس کے دل پر اتر رہی تھی۔ تم سے صرف اتنے فاصلے پر سو سکتا ہوں کہ تمہاری خوشبو مجھ تک پہنچتی رہے، تب تم سے تو میں ناخن جتنی دوری پہ برداشت نہ کروں۔ یہ بات الگ ہے کہ یہ مخلوق آ کر ہمارے بیچ سو رہی ہے۔ وہ سختی سے کہتا پھر بہرام کو دیکھنے لگا۔ کل تک وہ ان کے پاس ہی تھا، لیکن آج وہ ایک وجود کے ساتھ ان دونوں کے درمیان موجود تھا۔ کتنا خوبصورت لمحہ تھا یہ! اگر کوئی ان دونوں کی کیفیت کا اندازہ لگا سکتا، ضرور ان کی خوشیوں کی نظر اتارتا۔ بالکل بھی نہیں، آپ کو آج رات دور تو سونا پڑے گا۔ میں اپنے بچے کے رونے پر بالکل نہیں رسک لے سکتی۔ چلیں شاباش، آپ اچھے بچوں کی طرح تھوڑی سی دور ہٹ کر سو جائیں۔ وہ اسے پیار سے بچکار رہی تھی اور دور کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ بمشکل 1 انچ پیچھے ہٹ کر اس پر احسان کرتے ہوئے بولا، بس یا اور نیچے گر جاؤں؟ جس پر حوریہ بھی منہ بناتی واپس لیٹ گئی۔ مقدم صاحب، سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہرام بالکل آپ پر ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو چھوتے ہوئے بولی، آپ اب میرا بچہ ہے تو مجھ پر ہی ہوگا میرے دل کا قرار۔ مقدم اس کی معصومیت پر ہنستے ہوئے بولا، ہاں تو صرف آپ کا تھوڑی ہے، میرا بھی تو ہے، اسے مجھ پر بھی ہونا چاہیے تھا۔ وہ منہ بنا کر شکایت کرنے لگی، ہاں یہ تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اسے تم پر بھی ہونا چاہیے تھا۔ یہ تمہاری ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، لیکن میں ہوں نا، میں تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہونے دوں گا۔ اگلے بچے تم پر جائیں گے، میرے لیے ایک نمونہ کافی ہے۔ وہ شرارت سے کہتا بہرام کا دوسرا چھوٹا سا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کر مسکراتے ہوئے بولا، مقدم سائیں آپ نے میرے بچے کو نمونہ کہا؟ وہ صدمے سے اٹھ کر پھر سے بیٹھ گئی، جبکہ مقدم کی بات پر اس نے جیسے دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ شکر کرو کہ ابھی اسے میں نے LOC کہہ کر نہیں پکارا۔ یہ سنتے ہوئے وہ بولا تھا، بس ثابت ہو گیا آپ ہیں ہی میرے معصوم بچے کے دشمن۔ وہ منہ بناتی ہوئی بہرام کو گھورنے لگی، جبکہ مقدم نے اس کے کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اس کے گرد اپنا گھیر بنایا۔ ایک بچے کو ماں کا تحفظ چاہیے ہوتا ہے، اور ایک مرد کا فرض ہے کہ وہ اپنے خاندان کو تحفظ بخشے۔ میں تمہیں اور اپنے بچے کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ شکریہ، اس بچے کو دنیا میں لا کر تم نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، جس کے لیے میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں۔ تم میری محبت ہی نہیں، میری نسل کی آمین ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، اور حوریہ شاید کچھ اور بھی سننا چاہتی تھی، اور اس نمونے کی ماں ہو۔ اس کے مسکرانے پر وہ بھی مسکرائی، اور وہ پھر سے بولی، تو میرے دل کی دھڑکن ہو۔ اس بار وہ اپنے پرانے انداز میں لوٹ آیا، اور حوریہ نے شرماتے ہوئے اپنا سوال پھر دہرایا، میری جان ہو، میری محبت ہو، میرے دل کا قرار ہو، میرا سونا ماہی ہو۔ مقدم شاہ کے دل کی ہر دھڑکن پر تمہاری حکومت ہے، تم میری ملکہ ہو۔ اور کچھ اس بار اس کی مسکراہٹ کے ساتھ حوریہ کی مسکراہٹ گہری ہو چکی تھی۔ نہیں بس اتنا بہت ہے، آپ دور ہو جائیں، میرے بچے سے اپنا یہ بلڈوزر ہاتھ پیچھے کریں۔ اپنے بیٹے کے 2.5 کلو کا ہاتھ نظر نہیں آتا، اور میرا ہاتھ بلڈوزر لگتا ہے تمہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے اپنے ہاتھ پیچھے کر کے سونے کی کوشش کرنے لگا، جو کہ بہت مشکل تھا، کیونکہ اسے ہمیشہ سے ہی حوریہ کو باہوں میں لے کر ہی سونے کی عادت تھی، لیکن اب اس نمونے کے لیے اپنی یہ عادت کچھ دنوں کے لیے چینج کرنی تھی، جو کہ بہت مشکل تھا۔ کردم جیسے ہی نہا کر باہر نکلا، اس کی نظر بیڈ پہ بے خبر سوئی ہوئی دھڑکن پر پڑی، جو کہ تمام تر معصومیت لیے اپنی طرف کھینچ رہا تھا اسے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب آیا، اور تولیے سے اپنے بال خشک کرنے کے بجائے اس کے گالوں کو اپنے بھیگے ہوئے بالوں سے بھگونے لگا، جس سے دھڑکن کی نیند کھل گئی۔ چونکہ دھڑکن کو ان سب چیزوں کی عادت ہو چکی تھی، اس کے ڈھیٹ بننے کی کوشش کرتے ہوئے ویسے بھی وہ بیڈ پر آنکھیں بند کیے پڑی رہی تھی۔ کردم اس کے چالاکی پر مسکرایا، اور پھر اس کے گال پر اپنے لب رکھے اسے جگانے کی کوشش کی۔ اسی لیے کہتا ہوں رات کو وقت پر سو جاؤ، لیکن مجال ہے جو میری کوئی بھی بات سن لو تم۔ چلو شاباش، اب جلدی سے اٹھو، تمہیں کالج جانا ہے، تیار ہو جاؤ۔ پہلے اتنے دن سے مسلسل چھٹیاں کیے جا رہی ہو، تمہاری ٹیچرز کی شکایتیں آ رہی ہیں۔ اب وہ ذرا سختی سے بولا، مجھے نہیں جانا کالج، ابھی کل ہی تو چھوٹو آیا ہے، مجھے اس کے ساتھ بہت سارا ٹائم سپینڈ کرنا ہے۔ اگر آپ کو میرا چھوٹو کے ساتھ وقت گزارنا اتنا برا لگتا ہے تو آپ خود چلے جائیں کالج۔ اب سارا دن وہاں کتابوں میں سر کھپا کر واپس آؤں گی تو اپنے چھوٹو کو ٹائم کیسے دوں گی؟ پہلے بتا رہی ہوں، خبردار جو کسی نے میرے اور چھوٹو کے بیچ میں آنے کی کوشش کی، ورنہ میں سب کچھ جلا دوں گی، ورنہ
بیگ اٹھوا کر آپ کو کالج بھیج دوں گی۔ وہ آج کل اس پڑھائی سے بہت عاجز آ چکی تھی، ورنہ اسے شروع سے پڑھنے کا بہت شوق تھا، پڑھنا اس کو بہت پسند بھی تھا، لیکن قدم کی سختی میں پڑھنا ایک مشکل ترین کام تھا، کیونکہ وہ پڑھائی کے سلسلے میں بہت زیادہ سنجیدہ تھا، کسی قسم کی کوئی لاپرواہی برداشت نہیں کرتا تھا، جس کی وجہ سے دھڑکن کو پڑھائی سے چڑ ہونے لگی تھی۔ وہ تو اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے کالج جوائن کر رہی تھی، اسے کیا پتا تھا کہ قدم اسے ڈبل MA کروانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ کردم کب سے اس کی بے فضول باتیں برداشت کیے اسے گھور رہا تھا، اور جب اس کی بات مکمل ہوئی تب بنا اس کا لحاظ کیے اس کا بازو پکڑ کر بالکل سیدھا کھڑا کر چکا تھا۔ ایک جھٹکے میں ہی دھڑکن زمین پر کھڑی پورے ہوش میں آ چکی تھی۔ پرنسس، دیکھو، تم سمجھنے کی کوشش کرو پرنسس، ٹائم از اوور ناؤ، اسٹوڈنٹ ٹائم از اسٹارٹ، جلد سے تیار ہو کے آؤ اور چھوٹو سے بھی مل آؤ، اور تم سارا دن اس کو بہت مس کرو گی۔ جب تک ناشتہ کرتا ہوں تب تک تمہارے سارے ضروری بے فضول کام ہو جانے چاہیے، ورنہ سچی کسی چھوٹے بچے کی طرح تمہارے بالوں سے پکڑ کر تمہیں گھسیٹتے ہوئے کالج کے اندر لے کر جاؤں گا۔ وہ اسے وارن کرتا اپنی شرٹ پہنتا بال بنا کر کمرے سے باہر نکل چکا تھا، جبکہ دھڑکن تو اس کی دھمکی کو سن کر پریشان ہو چکی تھی۔ صبح کالج جاتے ہوئے اکثر اس کا گزارا اپنے کالج کے سامنے پار لڑکوں کے سکول سے ہوتا تھا، جہاں دروازے پر زبردستی والدین اپنے بچے کو سکول کے اندر بھیج رہے ہوتے تھے، جبکہ وہ رو رو کر پورا علاقہ سر پہ اٹھا رہے تھے۔ یا اللہ، آپ کیا کردم سائیں میرے ساتھ ایسا کریں گے؟ وہ اپنے لمبے بالوں کی چوٹی کو فولڈ کرتے ہوئے فوراً واش روم کی طرف گئی۔ اگر گاؤں کا سرپنچ اس کے ساتھ ایسا کرتا تو وہ یقیناً اپنے سہیلیوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتی۔ میری حسین سجنی، کچھ کھا لو، کیونکہ اگر تم کچھ کھاؤ گی نہیں تو میں تمہیں اس طرح سے کیسے چھوڑ کے جاؤں گا؟ شام کو آتے ہوئے ماں جی کو ساتھ لے کے آؤں گا، لیکن فی الحال تو کچھ کھا لو۔ اس کے قریب بیٹھا اس کی منتیں کر رہا تھا۔ دیکھو بیبی، اپنے بابا کو بولو کہ مما کو کچھ بھی کھانے کا دل نہیں کر رہا۔ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے جنید کو دیکھتے ہوئے بولی، نہیں میری جان، ایسے نہیں چلے گا، تمہیں کچھ تو کھانا ہوگا، ورنہ میرا سارا دن پریشانی میں گزر جائے گا۔ اچھا ٹھیک، زیادہ نہ صحیح، بس تھوڑا سا کھا لو، پھر میں کچھ نہیں کہوں گا، وعدہ کرتا ہوں، بس یہ کھا لو۔ اسے بار بار منہ بناتے ہوئے جنید نے پراٹھے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ عائشہ جانتی تھی کہ یہ انسان اسے سکون سے نہیں سونے دے گا، اس وقت بھی وہ اسے زبردستی اٹھوا کر ناشتہ کروا رہا تھا۔ ویسے تو آج کل وہ سارا وقت ہی تائشہ کے ساتھ ہی گزارتا تھا، لیکن آج کردم کے ساتھ ایک بہت ضروری کام اس کو پیش آ گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ صبح صبح تائشہ کو زبردستی ناشتہ کروا رہا تھا، اور تائشہ جو اپنی نیند کی قربانی دے کر اٹھ کر بیٹھنے کی غلطی کر چکی تھی، اس کے جانے کا سن کر مزید چڑھ گئی۔ آج کل تو ویسے بھی اسے غصہ کرنے کا بہانہ چاہیے تھا، وہ تو بھلا ہو رضوانہ کا جس نے جنید کو یہ بتا دیا کہ ایسی کنڈیشن میں عورت زیادہ تر غصے میں ہی رہتی ہے، جس کی وجہ سے تائشہ کا غصہ بالکل نارمل ہے، جسے وہ بھی انجوائے کر رہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اسے ناشتہ بھی کروا رہا تھا، اور اس کے ناشتے کرنے کے بعد وہ پرسکون ہو کر کام کی طرف جا چکا تھا، اور اس کے جاتے ہی تائشہ نے روز کی طرح پھر سے بستر پکڑ لیا تھا، کیونکہ گھر کی صفائی اور برتن وغیرہ جنید ہی کر رہا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ تائشہ کو کوئی بھی ڈسٹرب کرے۔ جنید کی محبت اور فکر مندی کو سوچتے ہوئے وہ کبھی 7 آسمان پر پہنچ جاتی تو کبھی اسے تنگ کرنے لگتی۔ کون اس کے نخرے جھیلتا تھا؟ کون اس سے اتنی محبت کرتا تھا؟ جنید نے اسے وہ مقام دیا تھا جو اسے کبھی بھی نصیب نہ ہوا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ بہت کم وقت میں اس کے قریب آ چکی تھی۔ وہ تیار ہو کر باہر آئی تو دادا سائیں ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ اس نے آتے ہی کردم کی شکایت دادا سائیں سے لگائی، جس پر انہوں نے کردم کو گھورا۔ سوری دادا سائیں، لیکن پڑھائی میں کسی قسم کی کوئی گھوری نہیں چلے گی۔ کردم سائیں، آپ پر خود ظلم ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دوسروں پر ظلم کریں۔ آپ کو اس سے سبق حاصل کرتے ہوئے دوسروں سے محبت سے پیش آنا چاہیے۔ مجھ پر کون سا ظلم ہوا ہے؟ وہ پریشانی سے اسے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ آپ کو بھی تو دادا سائیں نے ایسے پکڑ پکڑ کر اسکول بھیجا تھا، ایسے ٹیچر سب کو ایسے ہی گھسیٹ کر کلاس میں لے کر جاتے ہوتے تھے، اس لیے تو آپ مجھ پر اتنا ظلم کرتے ہیں۔ خدا کا خوف کرو لڑکی، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، میں تو اتنا اچھا اسٹوڈنٹ تھا کہ بھاگ بھاگ کر اسکول جاتا تھا۔ اس کالج لائف تو میری سب سے زیادہ فیوریٹ تھی۔ تم تو خوش نصیب ہو جو یہ حسین وقت دیکھ رہی ہو، ورنہ شادی کے بعد بہت کم لڑکیاں ہوتی ہیں جنہیں کالج جانا نصیب ہوتا ہے۔ تمہیں ابھی تک موقع مل رہا ہے تو اپنی زندگی کھل کر جیو، بس رہنے دیجیے۔ اگر آپ لائق ہوتے تو مجھے کبھی زبردستی کالج نہیں بھیجتے، کیونکہ جو لائق ہوتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ دوسروں پر زبردستی نہیں کرنی چاہیے، اور وہ دوسروں کو کی پرابلم کو سمجھتے تھے۔ پتہ نہیں آپ کو گاؤں کے سرپنچ کس نے بنا دیا؟ وہ کہتے ہوئے دادا سائیں کو اپنی بات میں شامل کرنے لگی، لیکن انہیں اپنے آپ کو گھورتے ہوئے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ مجھے اس گاؤں کا سرپنچ دادا سائیں نے بنایا ہے، اور تمہیں میرے سر پر پہنچ بنانے سے اتنا مسئلہ ہے تو
تم شکایت ان کے پاس لے کر جاؤ، جلدی ناشتہ کرو اور باہر آؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ دادا سائیں، آپ کو پتہ ہے چاہے گاؤں میں کتنے بھی سرپنچ بن جائیں لیکن آپ نے بیسٹ والے رہو، آپ نا بیسٹ والے رہو گے۔ انہیں ابھی تک اپنے آپ کو گھورتے ہوئے وہ مسکرانے لگی۔ پلیز میری چھٹی کروا دیں، میں چھوٹوں کے ساتھ سارا ٹائم گزاروں گی، پلیز پلیز پلیز۔ وہ ان کے سامنے منتیں کرنے لگی۔ دیکھو گاؤں کے سرپنچ تمہیں آرڈر دے کر باہر جا چکے ہیں، آپ شرافت سے اٹھو یہاں سے اور جاؤ، انتظار کر رہے ہیں وہ گاؤں کے سرپنچ ہیں، میرے نہیں، میں ان کا کوئی آرڈر فالو نہیں کروں گی۔ اب بھی سرپنچ بنے مہینہ نہیں ہوا تھا اور سب پر حکم چلانے لگے ہیں۔ وہ اس گاؤں کا سرپنچ ہے لیکن تمہارے سر کا سائیں ہے، چلو فوراً جاؤ، باہر انتظار کر رہے ہیں وہ مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھ چکے تھے۔ کل رات مقدم نے آ کر انہیں بتایا تھا کہ وہ کچھ ہی دنوں میں لندن جانے والا ہے۔ وہ اچانک لندن کیوں جانے والا ہے، احمد سائیں نے اسے وہاں کیوں بلایا تھا، وہ 7 ماہ پہلے والا واقعہ دہرانا نہیں چاہتے تھے کیونکہ اس وقت کے واقعے کے بعد اب سب کچھ نارمل ہو چکا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کچھ بھی غلط ہو جس سے حویلی کی خوشیوں کو کسی کی نظر نہ لگے۔ وہ مقدم کو جانے سے روکنا چاہتے تھے لیکن اس وقت یہ بھی ممکن نہیں تھا کیونکہ مقدم جانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ ناراض ہو، وہ مسکراہٹ دبا کر یہ سوال 6ٹھی بار پوچھ رہا تھا جبکہ دھڑکن اس وقت پوری طرح نخرے دکھانے کے موڈ میں تھی۔ دھڑکن، یار سمجھنے کی کوشش کرو، اگر تم کالج نہیں جاؤ گی تو پاس کیسے ہوگی؟ دیکھیں میں آپ سے بالکل بات نہیں کر رہی، پہلی بات، اور دوسری بات میں ہمیشہ سے پاس ہوتی آئی ہوں، اگر ایک چھٹی کر بھی لو تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی، اگر آ گئی تو مجھے سزا دے لینا۔ اچھا نا، موڈ ٹھیک کرو اپنا، اب کیا میں پورے گاؤں کے سامنے تمہیں مناتا اچھا لگوں گا؟ وہ کالج تھوڑے فاصلے پر گاڑی روکتے ہوئے بولا کیونکہ آگے راستہ نہ ہونے کی وجہ سے گاڑی کا موڑنا انتہائی مشکل تھا۔ دھڑکن اپنا بیگ اٹھاتے باہر نکلی۔ آپ کیوں میرے پیچھے آ رہے ہیں؟ لے آئے ہیں نا مجھے کالج، اب کلاس کے اندر بٹھا کے آئیں گے کیا؟ اسے اپنے پیچھے دیکھتے ہوئے وہ بولی۔ دھڑکن، یار ایسے روٹ کر جاؤ گی تو میرا سارا دن بہت برا گزرے گا، کم از کم اچھے سے مسکرا کر تو جاؤ، بائے تو کر کے جاؤ۔ دھڑکن پہلے تو گردن نیچے کر کے ذرا سے مسکرائی اور پھر نخرے دکھاتے ہوئے خداحافظ کہنے لگی۔ ایسے ہنستی ہوئی اچھی لگتی ہو، پتہ نہیں مینڈک کی طرح منہ بنا کر کیوں رکھتی ہو، اگر اللہ نے اتنی پیاری شکل دی ہے تو اس کو سیدھا رکھو۔ کردم مسکراتے ہوئے رومانٹک ہو کر بولا۔ کردم سائیں، دھڑکن دانت پیس کر بولی۔ چلتا ہوں میں، فضول میں اس بگڑے موڈ کی وجہ سے میرا اتنا ٹائم خراب ہو گیا ہے۔ جبکہ کچھ فاصلے پر کھڑی اس کی کلاس میں شرارتی انداز میں مسکراتے ہوئے انہیں دیکھ رہی تھی کیونکہ کردم اس کا گال زور سے کھینچتا ہوا وہ اپنی گاڑی میں واپس بیٹھ چکا تھا۔ یار تو نے تو ہمارے سرپنچ کو اپنے ساتھ ہی باندھ لیا۔ وہ اپنے 2 ہاتھ دھڑکن کی گردن میں ڈالتی کالج میں داخل ہوئی۔ باندھنا پڑتا ہے، بیوی کو اپنے شوہر کو اس سے باندھ کر رکھنا چاہیے، نخرے دکھانے چاہیے، اپنی بات منوانی چاہیے اور سب سے خاص بات نظر رکھنی چاہیے، پھر جا کے لائن پہ لگ سکتی ہیں۔ یہ شوہروں کی مخلوق ہے یہ ایسی، دھڑکن نے کسی ماہر ترین بیوی کی طرح کہا۔ یار منگیتر کے کچھ رولز پتہ ہے تمہیں؟ وہ پریشانی کے عالم میں بولی۔ کیا مطلب تمہاری اس بات کا؟ وہ واقعی نہیں سمجھی تھی۔ یار میرا منگیتر کنٹرول میں نہیں رہتا، میری کوئی بات نہیں مانتا، یہاں تو تم نے گاؤں کے سرپنچ کو کنٹرول کیا ہوا ہے، اگر تم میرے منگیتر کے لیے مجھے کوئی آئیڈیا دے سکتی ہو تو دو۔ اوہ ہیلو، میں نے کوئی کنٹرولنگ سینٹر نہیں کھولا، میرا اپنا کنٹرول نہیں ہوتا۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑاتی ہوئی کلاس میں چلی گئی۔ نہیں میرا بچہ، تم کچھ دیر تک کمرے سے باہر نہیں نکل سکتی، باہر کیسی کیسی عورتیں آتی ہیں، نظر لگ جاتی ہے۔ نازیہ اسے انتہائی محبت سے سمجھا رہی تھی۔ اس نے حوریہ سے اپنے کیے کی معافی مانگی تھی لیکن اب وہ اسے بہت چاہتی تھی، بالکل سگی بیٹی کی طرح۔ نازیہ نے حوریہ کی پریگنینسی کے دوران اس کا بہت خیال رکھا، اکثر اسے گاؤں میں گھمانے پھرانے لے جاتی اور اسے اس کی دادی کے گھر بھی لے کر جاتی۔ حوریہ خوش ہو جاتی۔ وہ روز صبح جاتے اور شام کو واپس آتے اور سارا دن اپنی دادی کے ساتھ گزارتی کیونکہ رات کے لیے مقدم کی اجازت نہیں تھی، اس لیے وہ دن میں ہی جاتی تھی۔ مقدم تو چاہتا تھا کہ حوریہ کی دادی ہمیشہ کے لیے ان لوگوں کے پاس آ جائے لیکن وہ اپنی جگہ چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، اپنا گاؤں، اپنے لوگ ان کے لیے بہت اہم تھے اور اپنے بیٹے کے وفات کے بعد وہ وہیں گاؤں کے مسائل حل کرتی تھی۔ ایسے ہی میں ان کا گاؤں سے نکلنا آسان نہیں تھا، اس لیے مقدم نے بھی اس معاملے میں زیادہ ضد نہیں کی، وہ خود ہی حوریہ اور نازیہ کو صبح سویرے اس کے گھر چھوڑتا اور شام کو واپس لے آتا۔ حوریہ اب بھی یہی کہہ رہی تھی کہ وہ اپنی دادی کے پاس جانا چاہتی ہے لیکن نازیہ نہیں مان رہی تھی اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ 1.25 مہینہ کہیں بھی جائے، یہاں تک کہ اسے کمرے سے باہر بھی نہیں نکلنے دے رہے تھے۔ ہاں لیکن یہ کہا تھا شام کو جب سب ملازمہ اور گاؤں کے لوگ چلے جائیں گے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے چہل پہل کر سکتی ہے۔ کافی دیر منتیں کرنے کے بعد وہ منہ بنا کر بیٹھ گئی۔ جب نازیہ محبت سے سمجھانے لگی اور ان کے سمجھانے کا اثر تھا کہ حوریہ نے بھی مزید ضد نہیں کی۔ مقدم سائیں، آپ مجھے چھوڑ کے جائیں گے؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مقدم کو اچانک لندن کیوں جانا پڑ رہا ہے۔
ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اس نے کمرے میں آ کے حوریہ کو یہ بات بتائی تھی، اور تب ہی حوریہ ہر تھوڑی دیر کے بعد مقدم سے پوچھ رہی تھی، میرا سونا ماہی، میرے دل کا قرار، میں تمہیں بھی اپنے ساتھ لے کر چلتا ہوں۔ لیکن اماں صحیح نہیں مان رہی، پتہ نہیں کون بچے کے اصول بنا کے رکھتا ہے۔ انہوں نے بھی اکیلے نہیں جانا چاہتے تھے، وہ بھی تمہیں اس طرح سے چھوڑ کر، وہ بے بسی سے بولا، جبکہ حوریہ کی ہنسی نکل گئی۔ خدا کا خوف کرے مقدم صاحب، آپ تو اس طرح کہہ رہے ہیں جیسے 4 دن کے لیے نہیں بلکہ 4 سال کے لیے جا رہے ہیں۔ پہلے ہی پتہ تھا مقدم کو حوریہ ڈرامے کر رہی ہے، کیونکہ وہ خود اس کے دل کی کیفیت کو اچھی طرح سمجھ چکی تھی۔ وہ سمجھتی تھی مقدم اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور 4 دن تو اس کے لیے قیامت سے کم نہیں تھے۔ اڑا لو بیبی، اڑا لو مذاق میرا، میری محبت کا، ایک دن مجھے یاد کر کے رو گی تم۔ اللہ نہ کرے مقدم صحیح، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ حوریہ تڑپ کر سیدھی ہوئی۔ صحیح کہہ رہا ہوں، میں جس دن نہیں رہوں گا اس دن تمہیں میری یاد آئے گی نا؟ اس گاؤں میں مجھے ڈھونڈتی پھرو گی، پھر میری محبت کی قدر کرو گی تم، تب تم مجھ سے محبت ہی نہیں کرتی ہو اب۔ نہ جانے کیوں مقدم کو غصہ آنے لگا۔ آپ کی موت کو آپ سے پہلے میں گلے لگاؤں گی مقدم سائیں، اس دن آپ کو میری محبت کا اندازہ ہو جائے گا۔ اللہ کا فیصلہ نہیں جانتی، لیکن میں جانتی ہوں کہ وہ جانتا ہے کہ میں آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں، اور یقین کریں میرا اللہ مجھے آپ کے بغیر سانس نہیں لینے دے گا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی حوریہ کی آنکھوں میں نمی سی آ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر باہر جاتی، مقدم نے اسے کھینچ کر اپنے سینے میں چھپا دیا۔ ابھی زندگی شروع ہوتے ہی وقت کتنا ہوا ہے کہ تم مرنے کی باتیں کر رہی ہو؟ ابھی تم نے مجھے بہت سال برداشت کرنا ہے، ابھی تو ہم نے ایک ساتھ 100 سال جینے ہیں، ابھی تو میرے 19 بچے تم پر ادھار ہیں۔ وہ انتہائی سنجیدگی سے کہتا ہوا اسے گھورنے لگا۔ ارے یار تم گھورو تو نہیں، میں تو بس بتا رہا ہوں۔ وہ ایک بار پھر سے اسے اپنے سینے میں لگا گیا۔ کل صبح اسے لندن کے لیے نکلنا تھا، وہ جانا تو نہیں چاہتا تھا لیکن مجبور تھا۔ شام کو آتے ہوئے اپنے وعدے کے مطابق رضوانہ کو اپنے ساتھ لے کے آیا تھا۔ اپنی ماں کو دیکھ کر وہ ایک دم سے خوش ہو گئی، کیونکہ جنید 2 دن میں ہر کام میں اس کے ساتھ زبردستی کر رہا تھا، اور ابھی تک تو اپنے بھتیجے کو دیکھنے کے لیے بھی نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ بھتیجا صاحب خود آ نہیں سکتے تھے، اور عائشہ کو ڈاکٹر نے منع کیا تھا کہ وہ بالکل بھی اپنے پاؤں پر زور نہ ڈالے۔ اس نے تو جنید کو کہا کہ وہ گاڑی پر اس کے ساتھ چلی جائے، لیکن ڈاکٹر نے سفر کرنے کے لیے بھی منع کر رکھا تھا۔ اسی وجہ سے رضوانہ کے آتے ہی وہ خوش ہو کر اپنے بھتیجے کے بارے میں پوچھنے لگی۔ اماں صحیح، نانا صحیح کیا نام رکھا ہے یہ تو بتائیں میرے بھتیجے کا؟ اس نے جنید سے بھی یہ سوال پوچھا تھا۔ اس نے کہا کہ اگر وہ بچے کا نام اور اس کے بارے میں اسے کچھ بتا بھی دیں تو تم وہاں جانے کی ضد کرو گی، فی الحال میں تمہیں وہاں لے کر نہیں جا سکتا۔ عائشہ نے اس معاملے میں اسے بہت تنگ کیا، لیکن اب رضوانہ اس کی بے صبری دیکھتے ہوئے اسے بحرام کے بارے میں بتانے لگی، اور جو تصویر مقدم نے بنائی تھی اسے بھی دکھا دی۔ یہ الگ بات ہے کہ اسپتال میں نازیہ اور رضوانہ نہیں تھی، ورنہ انہیں بچے کی تصویریں بنانے کی غلطی کبھی نہ کرنے دیتی، کیونکہ ان کی نظر میں یہ بھی ان کے اصولوں کے خلاف تھا۔ عائشہ کب سے بچے کو دیکھتے نہال ہوئے جا رہی تھی جب جنید اس کے لیے دلیا لے کر آیا۔ اماں صحیح ان سے کہیں کہ یہ بے سواد چیز مجھ سے دور رکھیں، ورنہ میں زبردستی ہی سب کچھ انہیں کھلوا دوں گی۔ عائشہ تمہارے لیے اچھا ہے، رضوانہ ایک نظر جنید کو دیکھتے ہوئے بولی۔ اماں صحیح اس میں نہ میٹھا ہوتا ہے نہ کھٹا ہوتا ہے، یہ بہت عجیب ذائقہ ہے، میں نہیں کھا سکتی اس کو، وہ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی۔ نہیں عائشہ، میرے پاس ایک بہت اچھا طریقہ ہے جس سے یہ میٹھا بھی ہو جائے گا، ابھی دیکھنا میں کیا کرتا ہوں۔ چینی کا ڈبہ لے کر اس کے پاس آیا اور 2 چمچ چینی کے دلیے کے اوپر چھڑکنے کے انداز میں ڈال دیے۔ اب دیکھنا تمہارے منہ سے اس کو کھاتے ہوئے بہت مزے کی اس کی تمہیں ذائقہ لگے گا۔ اور وہ اسے بچوں کی طرح پچکارتے ہوئے دلیے کے چمچ بھر کے اس کے منہ میں ڈال چکا تھا۔ عائشہ جو سوچ رہی تھی کہ اگر یہ اچھا نہیں ہوا تو وہ ایسے ہی چمچ بھر بھر کے جنید کے منہ میں ڈالے گی، لیکن وہ ایسا نہ کر سکی، کیونکہ جنید کی یہ ریسیپی اسے نہ صرف پسند آئی تھی بلکہ دلیے کا ذائقہ بدل چکا تھا، بلکہ اسے کھانے میں بھی بہت مزہ آ رہا تھا۔ عائشہ نے آج کتنے دنوں کے بعد کھانے سے بھرپور انصاف کیا تھا، جسے لے کر جنید اور رضوانہ دونوں بہت خوش تھے۔ کردم نے کمرے میں قدم رکھا تو دھڑکن گہری نیند میں سو رہی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ صرف ڈرامہ کر رہی ہے، اور ہر ہفتے میں وہ ایسا ہی کرتی تھی۔ پورا ہفتہ کردم اسے زبردستی جلدی سلاتا تھا، لیکن ہفتے کی رات ایسا نہیں ہوتا تھا، اور اس وقت وہ کردم کو تنگ کرنے کے لیے بھرپور نیند کا ڈرامہ کر رہی تھی۔ لیکن کردم نے ایک جھٹکے سے اس کے اوپر سے کمبل کھینچا، لیکن وہ بہت سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ کردم مسکرایا۔ دھڑکن، اگر اب تم نہیں اٹھی نا تو میں پانی کا گلاس تمہارے اوپر پھینک دوں گا۔ لیکن وہ کردم سے کسی بھی ظلم کی امید نہیں کر سکتی تھی، اتنی سردیوں میں وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس کی دھمکی کو کھاتے میں نہ لیتے ہوئے وہ یوں ہی پڑی رہی۔ جب کردم کو اپنی دھمکی میں اثر نہ دکھا تو اس نے اپنے ہاتھ میں تھوڑا سا پانی ڈال کر دھڑکن کے منہ پر گرایا، جس سے وہ اگلے لمحے اٹھ کر بیٹھ گئی۔
اگر دنیا میں ظالم شوروں پر کتابیں لکھی جاتی تو پہلا نمبر آپ کا ہوتا۔ لکھوا لیں مجھ معصوم پر کتابیں، لکھوا لیں مجھ سے، یہ معصوم بیوی پر ظلم کرتے ہیں آپ مجھ سے، یا خدا آپ کو ذرا بھی خدا کا خوف نہیں ہے؟ جب اگلے ہی لمحے کردم نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے قریب کیا، تمہیں بھی تو ذرا ترس نہیں آتا اپنے معصوم شوہر پہ ظلم کرتے ہوئے؟ جب پتہ ہے کیا آج کی رات میں تمہیں سونے نہیں دوں گا، تو پھر ان ڈراموں کا کیا مطلب؟ وہ انتہائی محبت سے کہتا اس کے لبوں پر اپنا انگوٹھا پھیرتے ہوئے بولا، جب دھڑکن اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر بولی، کر لیں ظلم کردم سائیں، کر لیں معصوم بیوی پر ظلم، کل سے میں بھی آپ کو یہاں کمرے میں نہیں ملوں گی، کیونکہ کل مقدم لالا جا رہے ہیں لندن بابا سائیں کے پاس، اور اتنے دنوں میں رہوں گی اپنے چھوٹو کے پاس۔ وہ بھرپور مزے لیتے ہوئے بولی، میں اپنا پلان بتا رہی تھی۔ ہاں کیوں نہیں، ضرور جانا، لیکن اگلے ہفتے تک کہ تم واپس آ جاؤ گی تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور اپنی گڈ نائٹ کس میں کسی بھی بہانے سے لے لوں گا۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹاتا کمر کے پیچھے لے گیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کا چہرہ سیدھا کرنے لگا۔ میں بتاؤں گی کہ آپ پورا ہفتہ مجھے جلدی سلاتے ہیں اور ہفتے والے دن مجھے سونے نہیں دیتے۔ آج اس کی بڑھتی جسارتوں پر اپنے مزاحمت کا ناکام دیکھتے ہوئے وہ اسے دھمکی دینے لگی، جبکہ قدم اس کی دھمکی کی پرواہ کیے بغیر اسے باہوں میں لے لیا۔ کس کو بتاؤ گی؟ وہ اس کے دونوں بازو تکیے کے ساتھ لگاتا ہوا بولا، گاؤں کے سرپنچ کو بتاؤں گی کہ آپ اپنی بیوی کے پر کتنے ظلم کرتے ہیں۔ وہ اس کی باہوں میں بھگنے ہوئے بولی، شوق سے اس کا دوپٹہ اسے الگ کرتے ہوئے مسکرایا، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی اس کے لبوں پر انگلی رکھ چکا تھا۔ مطلب صاف تھا، وہ اب مزید اس کی فضول باتیں نہیں سننا چاہتا، اور اس کا کافی سارا سامان پیک کر چکی تھی وہ، جبکہ مقدم بیڈ پر بیٹھے ہوئے اپنے بیٹے سے کھیلنے میں مصروف تھا۔ یار اسے گدگدی نہیں ہوتی؟ بہرام ننھے سے پیٹ پر اپنی انگلیاں چلا رہا تھا۔ مقدم سائیں بچے 1.25 مہینے تک کچھ بھی محسوس نہیں کرتے، دودھ پیتے ہیں اور روتے ہیں، اور وہ سامان پیک کر کے اس کے پاس آ کر بولی، اور ماں باپ کے بیچ میں سوتے ہیں، نمونہ کہیں کا۔ وہ اس کی بات مکمل کرتے ہوئے بہرام کو جارحانہ پیار کرنے لگا۔ خدا کا خوف کرے، معصوم بچہ ہے۔ وہ اس کی داڑھی چبھتے ہی وہ اپنی کر کے دار آواز میں رونے لگا، جس پر حوریہ نے اس کے کندھے پر چت لگاتے ہوئے اسے پیچھے ہٹایا۔ ارے میرا شیر بچہ ہے، اسے کچھ نہیں ہوتا۔ وہ بہرام سے ہٹ کر حوریہ کی طرف آ چکا تھا۔ اسے صبح 3 بجے گاؤں سے نکلنا تھا، ویسے بھی 1 بج چکا تھا، اب سونے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ بہرام صاحب رات کو نہیں بلکہ دن میں سوتے تھے، فی الحال اس کے ساتھ کھیلنے میں وہ مصروف تھے، لیکن اب جب کہ حوریہ اسے بہرام کو پیار نہیں کرنے دے رہی تھی تو اس کی سختی آ گئی۔ مقدم سائیں آپ کب تک واپس آئیں گے؟ حوریہ اس کے ساتھ ٹیک لگائے بولی، اداس کیوں ہو رہی ہو یار؟ 4 دن میں واپس آ جاؤں گا، اور ویسے بھی یہ 4 دن تم اس نمونے کے میں مصروف رہو گی تو میری یاد بھی نہیں آئے گی تمہیں۔ آپ کوشش کیجیے گا جلدی آنے کی، میں آپ کو بہت مس کروں گی۔ یہ آپ کا بچہ ہے، آپ نہیں، آپ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ وہ اس کی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے بولی، کیا بات ہے میرے دل کا قرار، آج کل تمہارا اظہار کچھ زیادہ نہیں ہونے لگا؟ آپ ہی تو کہتے ہیں اظہار کرتے رہنا چاہیے، انسان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنی محبت کرتا ہے۔ میرا تو آج نکلا ہے، آپ کا تو بند نہیں ہوتا۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، بس میرا سونا ماہی، تم چیز ہی ایسی ہو۔ اگلے لمحے اس کے لبوں پر نرمی سے چومتے ہوئے وہ بولا، میں چیز نہیں ہوں مقدم سائیں، اپنے آپ کو چیز سنتے وہ اس سے دور ہٹ کر بولی، جبکہ مقدم کہکا لگاتا اس سے قریب کر چکا تھا پھر سے۔ دل دھڑکن جان، محبوبہ بیوی، بچہ، ڈارلنگ جانو، دلبر، ساجن، سب کچھ تم ہی تو تم ہو۔ وہ ہر لفظ پر اس کے چہرے کے نقوش چوم رہا تھا۔ وہ جانا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن مجبوری کے باعث لندن جا چکا تھا۔ احمد چچا ایئرپورٹ پر اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ان سے ملنے کے بعد اس نے سب سے پہلے ان سے مسئلہ یہی پوچھا تھا، وہ شادی کرنا چاہتی ہے؟ میں نے اسے بہت سمجھایا مقدم سائیں، لیکن وہ میری بات نہیں مان رہی۔ آپ گواہی آپ کی وہ چاہتی ہے، اور سچ کہوں تو میں بھی اسے ایک نئی زندگی شروع کرتے دیکھ کر بہت خوش رہوں گا۔ وہ بہت مشکل سے ریکور ہوئی ہے، میں نے تو امید ہی چھوڑ دی تھی، لیکن اب وہ بہت بہتر ہے۔ اسرار ایک بہت اچھا انسان ہے، اس کے ساتھ وہ بہت خوش رہے گی۔ وہ خود بھی اسے شادی کرنا چاہتی ہے، اور میں بھی اب اس کا گھر بستے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر ایسا ہو جائے کہ میری دونوں بیٹیاں اپنے اپنے گھروں میں خوش رہنے لگیں گی تو ایک باپ کے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات اور کیا ہوگی؟ احمد شاہ اسے پوری باتیں بتاتے ہوئے اپنے دل کی خواہش کا اظہار کر رہا تھا۔ جی چاچو سائیں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ جیسا چاہیں گے بالکل ویسا ہی ہوگا۔ میں بھی اسی لیے یہاں آیا ہوں۔ سچ کہوں تو سویرا کے اس قدم پر مجھے بھی خوشی ہوئی ہے، ورنہ مجھے یہی لگتا تھا کہ وہ آگے نہیں بڑھ پائے گی۔
ڈاکٹرز نے کہا تھا اس کا بچنا بہت مشکل ہے۔ ڈاکٹر نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کا علاج کروانا بیکار ہے کیونکہ اس کے بچنے کے کوئی چانس نہیں ہے۔ یہی تو وجہ تھی کہ ہم نے حویلی فون کر کے یہ کہا تھا کہ سویرا اب دنیا میں نہیں رہی۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ دھڑکن اس وقت کتنی اداس تھی، آپ اپنی بہن کو کھو کر وہ کتنا روئی تھی۔ وہ تو جانتی نہیں تھی کہ ہم نے اس کے آدھ مرے وجود کو لندن بھیج دیا تھا، اور جس کی وجہ سے اللہ نے ہی لمبی لکھی ہو، جس کی زندگی اسے ڈاکٹر کی باتیں چھین نہیں سکتی۔ اور ماشاءاللہ سے سویرا نے نہ صرف ریکور کیا بلکہ اب کافی بہتر ہو چکی ہے، لیکن گاؤں میں کوئی نہیں جانتا کہ سویرا زندہ ہے، اور نہ ہی میں یہ بات گاؤں میں کسی کو بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ کچھ لوگوں کی مقبری کی وجہ سے گاؤں والوں کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ سویرا نے حریہ کو جان سے مارنے کی کوشش کی ہے۔ انہی لوگوں کو یہ بھی اندازہ تھا کہ سویرا کردم سائیں کی دشمن ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ کردم دائیں گاؤں والے کردم سائیں سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ وہ لوگ سویرا کو جان سے مار دینا چاہتے تھے۔ ایسے میں ہم نے پورے گاؤں میں یہ خبر پھیلا دی کہ سویرا اب زندہ نہیں ہے اور اسے یہاں بھیج دیا، لیکن اب اگر گاؤں والوں کو یہ بات پتہ چل گئی کہ سویرا زندہ ہے تو شاید اب بھی بات بہت بگڑ سکتی ہے، کیونکہ کردم سائیں کے معاملے میں گاؤں والے آج بھی بہت جذباتی ہیں۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں مقدم سائیں، سویرا کا یہیں پر رہنا بالکل ٹھیک ہے۔ ماشاءاللہ سے سویرا اب اپنی کمپنی کے کاموں میں حصہ لینے لگی ہے، اپنے آپ کو مصروف رکھنے لگی ہے، وہ کافی بدل گئی ہے، پہلے جیسی بات تو اس میں کوئی بھی نہیں رہی۔ اس کا بات کرنے کا انداز بھی، سمجھنے کا انداز، ہر بات کا انداز، وہ سب کچھ اس کا بدل چکا ہے۔ سچ کہو تو میں بہت خوش ہوں اس کے اس بدلاؤ سے، اللہ میری بچی کو ایسا ہی رکھے۔ آپ بس ایک بار اسرار شاہ سوری سے مل لیں اور اس کے بعد اس کے سامنے یہ کہہ دیں کہ سویرا کے ساتھ آپ کا کبھی بھی کوئی نکاح نہیں ہوا تھا، وہ صرف ایک جھوٹ تھا۔ ویسے تو یہ بات میں اسرار شاہ سوری کو بتا چکا ہوں اور وہ اس بات کی گواہی نہیں مانگتا، لیکن سویرا پھر بھی چاہتی ہے کہ یہ بات آپ خود اپنے منہ سے اسرار کے سامنے کہیں، تاکہ اس کے آنے والی زندگی میں کبھی بھی شک کی کہیں کوئی گنجائش نہ رہے۔ کیوں نہیں چچا سائیں، میں اسی لیے تو یہاں آیا ہوں، آپ بے فکر ہو جائیں، آپ جب کہیں گے اسرار سے مل لوں گا میں۔ اب آپ آرام کریں، آپ کا کمرہ میں نے تیار کروا دیا ہے، پھر ہم اپنے چھوٹے شہزادے کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ وہ ایک ہی دن میں اسے کتنا مس کرنے لگا، جبکہ اس دنیا میں آئے ہوئے ابھی اسے دن ہی کتنے ہوئے تھے۔ اولاد شاید ہوتی ہی ایسی ہے، اللہ کی سب سے بہترین نعمت، اللہ کا دیا ہوا تحفہ جو ہر کسی کے لیے بہت اہم ہوتا ہے۔ شاید ہی اس دنیا میں اولاد سے زیادہ انسان کسی سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے کہ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائے۔ اب اگر احمد چچا سائیں کی بات کی جائے تو سویرا نے ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا تھا، جہاں تک کہ ان کی موت تک کو استعمال کر رہی تھی، لیکن پھر بھی اس کی موت کی خبر سن کر وہ تڑپ اٹھے تھے، اور ایک ہی رات میں اسے لندن میں لا کر مہنگے سے مہنگا ترین علاج کروا کے اسے دوبارہ زندگی کی طرف لائے تھے۔ اس کے علاج کے دوران ساری رات وہ رات بیٹھ کر اسے دیکھتے رہتے کہ کہیں اسے کوئی تکلیف نہ ہو۔ وہ 3 ماہ بعد ہوش میں آئی تھی۔ دھڑکن پہلے تو ان سے پاکستان نہ آنے پر بہت ناراض ہوئی، لیکن پھر اسے سب سے زیادہ غصہ اس بات پر آیا تھا کہ اس کی بہن کی لاش تک کو لندن بھیج دیا گیا۔ وہ تو یہ تک نہیں جانتی تھی کہ اس کی بہن زندہ ہے، اور نہ ہی سویرا یہ بات اسے بتانا چاہتی تھی۔ اب وہ ان لوگوں کی زندگی میں بالکل دخل اندازی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اپنے آپ کو ایک کالا سایہ مانتی تھی جو ان کی زندگی کو کھا گیا۔ اب وہ مزید ان کی زندگیوں میں کسی بھی پرابلم کا سبب نہیں بننا چاہتی تھی۔ میرا سونا ماہی، میرے دل کا قرار، بہت یاد آ رہی ہے تمہاری یار، وہ محبت سے بھرپور انداز میں بولا۔ ابھی آپ کو گئے 1 دن ہوا اور آپ کو وہاں میری یاد ستانے لگی، پہلے آرام تو کر لیں۔ اس کی بے چینی پر حوریہ ہنستے ہوئے بولی، میرا آرام، میرا سکون تم ہو، تم سے بات کر لوں گا تو بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا۔ یہ باتیں تو میں بھی جانتی ہوں، آپ کو نہ نیند کی ضرورت ہے نہ ہی آرام کی ضرورت ہے، آپ کو صرف اپنی بیوی کی ضرورت ہے، جسے ہر وقت تنگ کر کے آپ خوش رہتے ہیں، تنگ کر کے یا پیار کر کے۔ بہت ہی ناشکری قسم کی بیوی ہو تم، مجال ہے جو میرے پیار کی قدر ہو۔ پہلے قریب بٹھا کر دل جلاتی تھی، اب اتنے دور سے دل جلا رہی ہو۔ بندہ 2-4 پیار بری باتیں ہی کر لیتا ہے، شوہر دور گیا ہے، تھوڑا خوش ہی کر دو، لیکن تم نہیں، تم تو بس دل جلاؤ میرا، اللہ ایسی پتھر دل بیوی کسی کو نہ دے۔ وہ دوہیاں دیتے ہوئے بول رہا تھا تو حوریہ آمین آمین کہہ کر اس کا مزید دل جلا رہی تھی۔ کردم پنچایت کا فیصلہ کر کے ابھی ہی ڈیرے پر آیا، جب جنید کو کام پر لگا دیکھا۔ جنید، میں نے کہا تھا کچھ دن چھٹی کر لو، عائشہ کو بہت تمہاری ضرورت ہے، وہ اس کے قریب رکھتے ہوئے وہ بولا۔
بیوی کو تو ہر وقت خاوند کی ضرورت ہوتی ہے کردم سائیں، لیکن مجھے اپنا فرض بھی نبھانا ہے، کیا آپ کو میری ضرورت نہیں؟ وہ اسے کہتا ہوا ساتھ ہی حساب کتاب کی باتوں پر آ گیا۔ مجھے تو ہر وقت تمہاری ضرورت ہے جنید، اگر تم نہیں ہوتے تو میں اکیلے یہ سب کچھ کیسے سنبھالتا؟ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کاش تم میرے سگے بھائی ہوتے، کتنا اچھا ہوتا نا، سب کچھ ہم تینوں بھائی مل کر سب کچھ سنبھال لیتے۔ نہیں کردم سائیں، اللہ کا شکر ہے کہ میں آپ کا سگا بھائی نہیں ہوں، کیونکہ دور اب دور ایسا چل نکلا ہے کہ سگا بھائی ہی دوسرے بھائی کا دشمن ہو چکا ہوتا ہے۔ میں تو آپ کا وفادار ساتھی بن کر ساری زندگی رہنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ دنیا میری وفاداری کی مثالیں دے، جنید نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو کردم نے انشاءاللہ کہتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ بے شک اس کا بھائی نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس کے لیے بہت اہم تھا۔ ابھی وہ دونوں باتوں میں مصروف تھے جب ایک چھوٹا لڑکا بھاگتے ہوئے ڈیرے پر آیا۔ جنید بھائی، بھابھی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، رضوانہ بی بی جی آپ کو وہ گھر بلا رہی ہیں، ابھی ہسپتال لے کر جانا پڑے گا انہیں۔ بچہ تیزی سے بول رہا تھا۔ جتنی جلدی سے اپنے ہاتھ میں موجود گاڑی کی چابی اس کے ہاتھ میں پکڑائی، وہ فکر مت کرنا، اللہ سب بہتر کرے گا، وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ جبکہ پہلی بار باپ بننے کا سوچتے ہوئے جہاں جنید بہت خوش تھا، وہیں اس لمحے کے لیے وہ بہت پریشان تھا، کیونکہ ایک بچے کو جنم دیتے ہوئے ایک ماں کتنی اذیت سہتی ہے یہ سمجھنا مشکل تو نہ تھا۔ مقدم نے صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے اسے فون کیا تھا، یہاں تو دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ وہ کافی دیر حریہ سے باتیں کرتے ہوئے اسے تنگ کرتا رہا، پھر فریش ہو کر نیچے آیا تو سویرا کی آواز کے ساتھ اسے کسی انجان شخص کی آواز سنائی دی تھی۔ سویرا، اسے تو اس کی ملاقات کل صبح ہی ہو چکی تھی۔ اس نے مقدم سے اپنے کیے کی معافی مانگی تھی اور اسے بتایا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھنے جا رہی ہے، وہ شادی کر رہی ہے، اور مقدم کو اس کا یہ فیصلہ بہت پسند آیا تھا۔ زندگی ایک ہی شخص کے نام پر رک جانے کا نام نہیں، ہرگز بھی نہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے دیا گیا ایک تحفہ ہے جسے بنانا، سنوارنا اور جینا انسان کا فرض ہے۔ اس کی ناشکری کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ کی ناراضگی، اور کوئی بھی سچا مسلمان اللہ کی ناراضگی کبھی مول نہیں لے سکتا۔ مقدم سائیں آئیں، آپ وہاں کیوں کھڑے ہیں؟ آئیے میں آپ کو ملواتی ہوں۔ یہ اسرار ہیں، ان سے میری ملاقات ریسٹورنٹ میں ہوئی تھی، لیکن اب یہ ہمارے بزنس پارٹنر بھی ہیں۔ پاکستان میں ان کا تعلق ملتان سے ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا نا میں ان سے۔ سویرا نے بات ادھوری چھوڑ دی، لیکن وہ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر مسکرایا تھا۔ جی میں سویرا، میں ان سے شادی کرنا چاہتی ہوں، میرا تعلق ملتان سے ہے۔ جی میں سویرا سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میرا تعلق ملتان سے ہے، بہت جلد سیاست جوائن کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، لیکن فی الحال بزنس میں ہی ہاتھ پیر مار رہا ہوں جب تک کرسی نہیں مل جاتی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس سے ہاتھ ملایا۔ مقدم کو وہ دیکھنے میں کافی اچھا لگا تھا۔ دیکھنے میں وہ کافی زیادہ پرکشش نوجوان تھا۔ سویرا سے اس کی ملاقات ایک ریسٹورنٹ میں ہوئی تھی، وہ کافی دن تک اسے فالو کرتا رہا۔ سویرا اکثر وہاں آ کر بیٹھ گئی تھی اور وہ اسے وہاں اداس بیٹھے دیکھ کر سوچتا تھا کہ آخر اس لڑکے کو کیا مسئلہ ہے، اور وہ یہاں اکیلی کیوں آتی ہے، نہ کسی سے بات کرتی ہے، نہ ہی کوئی اس کے آس پاس آتا جاتا ہے۔ پھر ایک دن اسرار نے ہی ہمت کرتے اس سے بات کرنے کی کوشش کی۔ وہ جلد ہی واپس جانے والا تھا، لیکن اس لڑکی کی وجہ سے واپس نہ جا سکا۔ نہ جانے اس میں کیا کشش تھی جو اسرار کو اپنی طرف کھینچتی تھی۔ اسی لیے اسرار نے اس سے بات کرنی تھی، اور بات کی بھی۔ پہلی تو سویرا اس سے نظر انداز کرتی رہی سب سے پہلے، لیکن پھر بھی جلد ہی اسرار نے اپنی فیلنگز کو محبت کا نام دیتے ہوئے اسے شادی کے لیے پرپوز کیا۔ ابھی سویرا اپنے ماضی سے نکل حال گئے دنیا میں آئی تھی۔ وہ اپنے آپ کو کسی کے قابل نہیں سمجھتی تھی، وہ نہ ہی شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن اسرار نے اسے احساس دلایا کہ وہ بہت خاص ہے اور اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے اسے۔ سویرا نے اپنی زندگی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا، اور اس کے بعد اسے یہی لگا تھا کہ اسرار خود ہی اس کے راستے سے ہٹ جائے گا، لیکن ایسا نہ ہوا، بلکہ 2 دن کے بعد ہی اسرار رشتہ لے کر گھر آ گیا۔ احمد کو تو اسرار بہت اچھا اور نیک انسان لگا تھا، پر وہ تو اس رشتے کو لے کر بہت خوش تھے، اور پھر انہوں نے وہ بات بھی بتا دی جو سویرا نہیں چاہتی تھی۔ انہوں نے بتا دیا کہ مقدم اور سویرا کا نکاح سچا نہیں ہے، بلکہ وہ صرف ایک ڈرامہ تھا جو سویرا کی حقیقت سب کے سامنے لانے کے لیے کیا گیا تھا۔ یہ سب کو جاننے کے بعد سویرا کو نہ اچھا لگا نہ برا۔ وہ اب مقدم کے بارے میں کچھ نہیں سوچنا چاہتی تھی۔ اسے ایسا لگتا تھا جیسے وہ اس کی زندگی کے بارے میں سوچے گی تو مقدم کی زندگی میں کچھ برا ہو جائے گا۔ وہ اپنے آپ کو ایک کالے سائے کی طرح تصور کرنے لگی تھی۔ اسے خود ہی اپنی سوچوں سے ڈر لگنے لگا تھا۔ اس کے بابا نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اسرار سے اس کی شادی ضرور کروائیں گے، جو اسے ہر حالت میں اپنانے کے لیے تیار ہے، اور اس کے ماضی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نہیں، اسرار حد سے زیادہ پسند آیا، اور سویرا کے لیے ہر لحاظ سے وہ پرفیکٹ تھا، لیکن سویرا اپنے آپ کو اس کے قابل نہیں سمجھتی تھی۔
اسرار کے بار بار کہنے پر وہ بابا کو اس کے فیوچر کو لے کر بہت پریشان دیکھ کر وہ اس کے فیصلے کے لیے مجبور ہو گئی، لیکن پھر وہ یہ بھی چاہتی تھی کہ مقدم ایک بار اسرار کے سامنے اس نکاح کے بارے میں بتائے تاکہ آگے کی لائف میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ مقدم اسی لیے یہاں آیا تھا اور اسرار کے سامنے اس نے اس بات کو قبول بھی کیا تھا کہ ان کا نکاح جھوٹا ہے۔ اسرار نے یہ سب کچھ صرف سویرا کے کہنے پر کیا تھا، جبکہ اسرار کو احمد شاہ کی بات پر پورا یقین تھا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ سویرا بھی اس کے ساتھ اس رشتے میں بندھ کر مکمل رضامندی دے، اسی لیے وہ اس کی ہر بات مان رہا تھا۔ اپنی فیملی کے بارے میں وہ سویرا کو سب کچھ بتا چکا تھا۔ اس کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا، اس کے صرف 2 بھائی تھے اور ایک بہن تھی۔ بہن کی شادی ہو چکی تھی اور بھائی دونوں سوتیلے تھے۔ ویسے تو بہن بھی سوتیلی ہی تھی، لیکن اس نے کبھی سوتیلیوں جیسا سلوک نہ کیا تھا، جبکہ بھائیوں کا رویہ اس کے ساتھ ہمیشہ سے ہی برا رہا۔ اس کے بھائیوں کی بری عادتوں کی وجہ سے اس کے بابا نے صرف اسی پر ہی یقین کیا تھا، اور ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر سویرا کے لیے اس کی فیملی مسئلہ کریٹ کرے، لیکن سویرا کو ان سب کے لیے ہمیشہ تیار رہنا ہوگا۔ وہ کوئی شہزادہ نہیں تھا جو اسے شہزادیوں کی دنیا میں لے کر جاتا، وہ ایک انسان تھا جو اسے انسانوں کی دنیا میں لے کر جا رہا تھا۔ وہ اچھے انسان بھی تھے اور برے بھی تھے، آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ کس طرح رہتے ہیں، اور سویرا کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے وہ ان سب باتوں کو اچھے سے سوچ چکا تھا۔ 2 دن کے بعد ان کا نکاح رکھا گیا تھا، کیونکہ مقدم نے 4 دن میں ہی واپسی کا اعلان کر دیا تھا اور سویرا چاہتی تھی کہ وہ اس کے نکاح میں شامل ہو۔ سب کچھ کلیئر ہو جانے کے بعد اب سویرا بھی کافی مطمئن لگ رہی تھی۔ مقدم نے بس 2 دن ہی اور یہاں رہنا تھا، کیونکہ اسے حریہ اور اپنے نمونے کی بہت یاد آ رہی تھی، جن کے بغیر رہنا اب مقدم سائیں کے لیے بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ چچا سائیں تو چاہتے تھے کہ وہ کچھ دن مزید یہاں ان کے پاس رکے، لیکن وہ یہ بھی سمجھ چکے تھے کہ فی الحال اس کے بیٹے اور بیوی کو اس کی بہت ضرورت ہے۔ اس کے بچے کے بارے میں سن کر سویرا کو بھی بہت خوشی ہوئی اور اس نے اس کے لیے آج ہی شاپنگ کر کے بہت کچھ خریدا تھا۔ وہ مقدم کی خوشیوں کو نظر نہیں لگانا چاہتی تھی وہ، جس میں اسرار بھی اس کا بھرپور ساتھ دے رہا تھا، اور اپنی شادی کی شاپنگ کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہرام کے لیے بہت ساری شاپنگ بھی کی تھی، کیونکہ وہ اس کی خوشیوں میں شامل ہونا چاہتی تھی۔ تائشہ کے گھر بیٹی کی پیدائش ہوئی، جس کی وجہ سے تقریباً سب لوگ ہسپتال گئے ہوئے تھے سوائے حریہ، بہرام اور نازیہ کے۔ نازیہ اس حالت میں اپنی بہو کو تنہا نہیں چھوڑ سکتی تھی، اس لیے وہ حریہ کے ساتھ ہی رک گئی۔ ان کا بعد میں جانے کا ارادہ تھا۔ تائشہ کی خوشی کی تو کوئی انتہا نہ تھی۔ اس نے ایک ہی بہت صحت مند بچی کو جنم دیا تھا، جس کا نام جنید نے زمل جنید رکھا تھا۔ جہاں تائشہ بیٹی کی پیدائش پر پھولے نہیں سما رہی تھی، وہیں بیٹا کیوں نہیں ہوا سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی، کیونکہ جنید تو روز دعائیں مانگتا تھا، یا اللہ کرے بیٹی ہو اور میں اور میری بیٹی مل کر تائشہ کو بہت تنگ کریں گے، اور جو ظلم اس نے ان 9 مہینوں میں مجھ پر کیے ہیں وہ ان سب کا انتقام لے گی۔ جنید کی یہ خواہش پوری ہو گئی تھی تو یقیناً ساری دعائیں بھی پوری ہونی تھی۔ آج اسے یہی لگنے لگا تھا کہ زمل جنید خان اسے تگنی کا ناچ نچانے والی ہے، لیکن کوئی بات نہیں، اللہ نے اسے اتنی پیاری بیٹی عطا کی تھی۔ یہ احساس ہر احساس پہ حاوی تھا کہ وہ ایک بچی کی ماں بن چکی ہے۔ جنید نے کہا کہ اب تم مجھے کم تنگ کرنا، اب تم کوئی چھوٹی بچی نہیں بلکہ ایک بچی کی ماں ہو، جس پر تائشہ نے اسے صاف الفاظ میں کہا تھا، آپ کی بچی آپ کو تنگ کرے یا نہ کرے، لیکن آپ کو تنگ کرنا میرا حق بنتا ہے، اور اب میں یہ حق پہلے سے زیادہ نبھاؤں گی تاکہ آپ کو یاد رہے کہ صرف اس کو ہی پیار نہیں کرنا، آپ نے کوئی اور بھی ہے جو آپ کے لیے بہت خاص ہونی چاہیے۔ اس کا حق جتاتا لہجہ جنید کو مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ اپنی چھوٹی سی معصوم بچی کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے وہ بہت ڈر اسے لگ رہا تھا، لیکن اب یہ معصوم بچی ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گی، اسے بابا کہہ کر بلائے گی، اس کی انگلی پکڑ کر چلنا سیکھے گی، وہ ہر شام اس کے آنے کا انتظار کرے گی، اور جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوگا بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئے گی۔ کتنی خواہشیں جنید کے دل میں جاگ اٹھی تھی جو سب زمل نے سے جوڑنے لگی تھی، تو بار بار تائشہ کا شکریہ ادا کرتا اپنی معصوم زمل کو دیکھ رہا تھا۔ اسے تو آج پہلی بار پتہ چلا تھا کہ بچے اتنے پیارے ہوتے ہیں۔ اس نے تو آج تک کسی بچے کو اپنی گود میں نہیں لیا تھا، یہاں تک کہ مقدم کے بیٹے کو بھی ہسپتال میں ہی دیکھ کر واپس آ گیا تھا، لیکن اس وقت اس کی بیٹی اس کی گود میں تھی، جسے واپس بالے میں رکھنے کا اس کا بالکل دل نہیں کر رہا تھا۔ اس کا دل تو چاہ رہا تھا کہ وہ ابھی سے بابا کہہ کر بلوائے اسے، جبکہ رضوانہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ وہ تو کب سے زمل کو چھوٹی تائشہ کہہ رہی تھی۔ جب جنید نے کہا، ماں جی اس کا نام زمل جنید خان ہے،
آپ اسے اس کے نام سے پکاریں، کوئی بیبی، کوئی چھوٹی تائشہ نہیں، میں نے اس کا نام رکھ دیا اور میری بیٹی کو اس کے نام سے پکارا جائے۔ جنید نے لانیہ طور پر یہ بات کہہ دی۔ تحفے کے لحاظ سے کردم نے زمل کی پیدائش پر زمل کے گلے میں ایک بہت خوبصورت سونے کا لاکٹ ڈالا تھا، جو کہ ان کے خاندان کی رسم تھی۔ چونکہ اب گاؤں کا سرپنچ کردم تھا تو سب رسمیں بھی کردم ہی ادا کرتا تھا، جبکہ دھڑکن تو کبھی اس کے ہاتھ چیک کرتی تو کبھی پاؤں، کیونکہ یہ صحت کے لحاظ سے بہرام سے بہت زیادہ صحت مند تھی۔ تو دھڑکن سوچ رہی تھی کہ اس کا چھوٹو تو اس سے بڑا ہے، تو اس سے بڑی کیوں لگ رہی ہے کہ تحت وہ ہم اس کی حرکتیں دیکھ کر ہنسنے لگی۔ سارے بچے پیدائش کے وقت ایک برابر نہیں ہوتے دھڑکن، تائشہ نے اس کی مشکل حل کی۔ تائشہ دیدہ، آج میں آپ کے گھر چلوں؟ میں زمل کے ساتھ رہوں گی؟ دھڑکن کے پوچھنے پر کردم نے اسے گھورا۔ ہاں کیوں نہیں میری جان، ضرور چلو۔ لیکن اس سے پہلے کہ دھڑکن کچھ بولتی، نہیں تائشہ یہ نہیں چل سکتی، کیونکہ اس نے مقدم سائیں سے وعدہ کیا کہ جب تک وہ واپس نہیں آتا تب تک یہ کہیں نہیں جائے گی۔ جب تک وہ واپس آتا ہے یہ حوریہ کا خیال رکھے گی۔ کردم نے اسے گھورتے ہوئے یاد دلایا تو وہ اپنے سر پہ ہاتھ مارتی تائشہ سے کہنے لگی، ارے ہاں وہ تو میں بھول گئی، سوری تائشہ دیدہ، مقدم لالا واپس آ جائیں گے نا، پھر میں آؤں گی آپ کے گھر۔ دھڑکن فوراً مسئلہ حل کرنے لگی، جس پر کردم صرف اسے گھورتا رہا۔ مقدم سائیں، اب وہاں آپ کا کون سا دوست نکل آیا جس کی شادی پر آپ جا رہے ہیں؟ آپ پلیز جلدی واپس آئیں۔ تائشہ دیدہ کے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، جنید لالا نے اس کا نام زمل جنید رکھا ہے اور وہ بہت ایکسائٹڈ ہے۔ پلیز آپ جلدی آئیں نا، میں نہ صحیح لیکن آپ تو اسے ملنے جا سکتے ہیں۔ جب بھی تو وہاں سے واپس آیا ہے کسی نے بھی مجھے ٹھیک سے نہیں بتایا کہ وہ کیسی دکھتی ہے، اور مامی سائیں نے مجھے کمرے سے نکلنے سے بھی منع کر دیا ہے۔ اس کی بات سن کر وہ مسکرایا۔ تم پریشان مت ہو میرا سونا ماہی، میں بس 2 دن میں واپس آ جاؤں گا، بس میں دوست کی شادی ہوتے ہی میں آ جاؤں گا تمہارے پاس، اور پھر تائشہ کی بیٹی کو دیکھنے دونوں جائیں گے اور تمہیں بھی چوری سے وہاں میں لے کر جاؤں گا۔ ڈونٹ وری۔ جی نہیں کوئی ضرورت نہیں، اگر ہمارے بڑے ہمیں کچھ بتا رہے ہیں تو ہماری بھلائی کے لیے بتا رہے ہوں گے۔ خبردار، جو آپ نے مجھے اکسانے کی کوشش کی، وہ وان کرتے ہوئے بولی، ایک تو تم ان سب سے تنگ بھی ہو اور دوسری طرف تم ان کی بات ماننا بھی چاہتی ہو۔ خیر تمہاری مرضی، میں تو تمہاری بھلائی کے لیے کہہ رہا تھا، سوچا کمرے میں بیٹھ کر اکتا چکی ہوگی اس لیے اتنا بڑا رسک لے رہا تھا۔ مقدم ابھی اس سے اکسا رہا تھا۔ کہا نا مجھے نہیں جانا اس طرح سے کہیں بھی، مامی سائیں جو کہیں گی میں وہی کروں گی۔ ہاں ہمارا نمونہ آنے دے گا نا، زندگی کی روٹین پر 6 ماہ تو اس نے ہمیں سونے نہیں دینا، اور اس کے بعد ہمیں عادت ہو جائے گی، چند دنوں کی تو بات ہے، پھر تو زندگی روٹین پر آ جائے گی، حوریہ نے سمجھداری سے کہا۔ مقدم سائیں بہت ہو گیا، آپ کیوں اس معصوم کو بار بار نمونہ کہتے ہیں؟ اتنا چھوٹا سا تو ہے میرا بچہ، کسی کو کوئی تکلیف نہیں دیتا، بس اپنے آپ میں مگن رہتا ہے، اور آپ اسے نمونہ کہتے ہیں؟ ارے یار پیار سے کہتا ہوں، ذرا سوچو آج تک کسی نے اپنے بچے کا نام اتنے پیار سے رکھا ہوگا؟ اور محترمہ بچے سارے ہی چھوٹے ہوتے ہیں اور سب ہی اپنے آپ میں مگن ہوتے ہیں جب تک انہیں دنیا داری کی سمجھ نہیں آ جاتی، اور ہمارے نمونے کو بھی آہستہ آہستہ سب کچھ سمجھ آ جائے گا جب وہ بڑا ہونا شروع ہوگا۔ خیر اب میں فون رکھتا ہوں، مجھے میرے نمونے کے لیے شاپنگ کرنی ہے۔ ٹھیک ہے جائیں، اور سنیں پلیز سب کچھ ریڈ میں مت لے کے آئیے گا، مجھے تو سرخ رنگ پہنا کے آپ نے اس رنگ کی عادت ڈال دی ہے، لیکن میرے بہرام کو میں سارے کلر پہناؤں گی۔ حوریہ نے جلدی سے کہا، اس سے پہلے کہ وہ فون رکھ کر بہرام کی ساری شاپنگ ریڈ کلر میں کرتا۔ اچھا بابا نہیں لے رہا، ریڈ میں سارے کلرز میں لوں گا، میرے ریڈ والی کلیکشن صرف تمہارے لیے ہے، اپنے نمونے کو تو سارے کلر پہناؤں گا۔ اس نے مسکراتے ہوئے فون رکھا۔ یہ سچ تھا کہ مقدم جب بھی حوریہ کے لیے شاپنگ کرتا سب ریڈ میں ہی خریدتا تھا۔ آج اس نے اسے فون سویرا کے بارے میں بتانے کے لیے کیا تھا، لیکن وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی خوشی کم ہو جائے، کیا پتہ سویرا کے بارے میں جان کے وہ کس طرح سے ری ایکٹ کرے۔ وہ اتنی بڑی بات سویرا کے بارے میں اس سے نہیں کر سکتا تھا، ان سب سے اس نے جھوٹ بولا تھا، اس کی موت کا یقیناً اس بات کہ وہ اس سے خفا بھی ہو سکتی تھی، اور یہ اتنی ضروری بات نہیں تھی جو حوریہ کو لازمی بتائی جاتی یہاں، لیکن وہ حوریہ سے اس بارے میں کچھ چھپانا بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن شاید یہ صحیح بھی وقت نہیں تھا۔ مولوی صاحب آ چکے تھے۔ کچھ ہی دیر میں سویرا اور اسرار شاہ کا نکاح تھا۔ اسرار کی طرف سے کچھ اہم دوست نکاح میں شامل تھے، جبکہ اس کی فیملی سے کوئی بھی شامل نہ تھا۔ اس نے اپنے گھر میں یہ فون کر کے بتا دیا کہ وہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر آئے گا۔ سویرا فی الحال پاکستان نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن اسرار نے کہا کہ وہ پاکستان اسے لے کر جائے گا، اس سے ملوا کر ہی اس کی حیثیت بتائے گا۔ یہ سب کچھ بہت ضروری تھا۔ اس نے ولیمے کا اعلان پاکستان میں ہی کرنے کا کیا تھا، اور اسے سمجھایا بھی تھا کہ اس سب سے مقدم کی زندگی ہرگز ڈسٹرب نہیں ہوگی۔
مقدم وغیرہ کراچی میں ہوتے ہیں جبکہ وہ اسے ملتان لے کر جا رہا تھا۔ اس نے سویرا کو یقین دلایا تھا کہ گاؤں کے لوگوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کبھی بھی اسے اس کی پرانی زندگی کی یاد نہیں دلائے گا۔ وہ ایک نئی زندگی کی شروعات کریں گے جس میں سب کچھ نیا اور خوبصورت ہوگا۔ نکاح کی رسم ادا ہو چکی تھی۔ ان دونوں کو 1 مہینے کے بعد یہاں سے پاکستان جانا تھا، کیونکہ اسرار چاہتا تھا کہ سویرا اپنے ذہن کو پوری طرح مطمئن کر لے اور اپنی نئی زندگی کا آغاز کرے۔ مقدم سائیں، میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ میرے لیے یہاں تک آئے۔ یہ میرے لیے کوئی عام بات نہیں، آپ نے سچ میں مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ آپ نہیں چاہتے کہ آج میں کتنی خوش ہوں۔ میں تو اپنی زندگی سے مایوس ہو چکی تھی، لیکن آپ نے اور کردم سائیں میری جان بچائی۔ تب مجھے اس زندگی کا اہمیت کا اندازہ نہیں تھا، میں تو خود کو ختم کر دینا چاہتی تھی۔ کیوں میں اتنا گر گئی کہ انسان اور انسانیت کی پہچان ہی کھو بیٹھی۔ میں حوریہ سے معافی مانگنا چاہتی ہوں، لیکن اب اس کی زندگی میں دوبارہ واپس نہیں جانا چاہتی، اور میں نہیں چاہتی کہ آپ اسے کبھی بھی بتائیں کہ اس کی زندگی میں اندھیرے پھیلانے والا وجود ابھی تک زندہ ہے۔ میں اس سے کبھی بھی معافی نہ مانگ سکوں۔ شاید میری بس یہی خواہش ہے کہ اب زندگی میں کبھی بھی میرا سامنا حوریہ سے نہ ہو، ورنہ شاید میں کبھی بھی اس سے نظریں نہیں ملا پاؤں گی۔ ارے جا رہے ہیں اور میں کیسے باتیں کر رہی ہوں۔ خیر، بہرام کو میرا پیار دیجیے گا۔ اللہ آپ دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے، اور کردم سائیں کو کہیے گا کہ دھڑکن کا بہت خیال رکھے۔ آپ سب کی محبتوں میں شاید اسے اپنی بہن کی یاد بھی نہیں تھی، اور نہ ہی میں اس قابل ہوں کہ کوئی مجھے یاد کرے۔ میں نے کسی کے ساتھ بھی اچھا نہیں کیا، لیکن پھر بھی اللہ بے نیاز ہے۔ اس نے ایک نظر اسرار کی طرف دیکھا، جو اگلے ہی لمحے اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام چکا تھا۔ یہ سب کچھ بھول جاؤ سویرا، اور آگے بڑھو، اپنی زندگی کی شروعات کرو۔ تمہاری زندگی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اسرار ایک بہترین ہمسفر ہوگا۔ اب میں چلتا ہوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے ایک نظر سویرا اور اسرار کی طرف دیکھا۔ جلدی ہی پاکستان چکر لگائیں، آپ کا پوتا آپ سے ملنا چاہتا ہے، اور صرف پوتا ہی نہیں بلکہ نواسی بھی۔ اس سے کل ہی حوریہ نے فون کر کے بتایا کہ تائشہ کو بیٹی ہوئی ہے۔ وہ اسے ملنے کے لیے بہت ایکسائٹڈ تھا۔ اب مزید باتوں کا بالکل وقت نہیں تھا، تو مقدم نے آخری الوداع کہتے اپنا راستہ لیا۔ کیا میں تائشہ دیدہ کی بیٹی دیکھنے بھی نہیں جا سکتی؟ حوریہ نے یہ سوال کوئی 10 بار پوچھا تھا۔ نازیہ کچھ دیر پہلے ہی وہاں سے ہو کے آئی تھی اور حوریہ کے بارے میں بار بار سوال پوچھ رہی تھی، اور سوال پوچھنے کی بار بار یہی وجہ تھی کہ وہ خود تو بچے کو دیکھ کر آئی ہیں اور اس بیچاری کو نہیں لے کر جا رہی۔ حوریہ بیٹا، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ تم وہاں نہیں جا سکتی، اور نہ ہی تائشہ یہاں آ سکتی ہیں۔ یہ بہت بڑی ناانصافی ہے مامی سائیں۔ ہاں، ناانصافی تو ہے، لیکن 1.25 مہینے کے بعد جو اتنی بڑی دعوت رکھی گئی ہے پورے گاؤں میں، اس میں تم سب مل پاؤ گے۔ اور سب سے اہم بات کہ 2-3 دن میں تمہاری دادی سائیں یہاں آ رہی ہیں کچھ دنوں کے لیے، کیونکہ میں نے انہیں بتایا تھا کہ تم ان سے ملنا چاہتی ہو، اس لیے وہ خود تم سے ملنے آ رہی ہیں۔ اب خوش ہو جاؤ۔ نازیہ نے اسے محبت سے پچکارا۔ یہ تو اچھی بات ہے کہ سویرا نے نکاح کر لیا ہے، ورنہ مجھے تو اسے دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے وہ زندگی کی خواہش بھی چھوڑ چکی ہے۔ کردم کو بھی پتہ چلا تھا سویرا کے نکاح کا۔ ہاں کردم سائیں، ہمیں بھی یہی لگتا تھا، لیکن یہ واقعی خوشی کی بات ہے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کب تک گاؤں والوں سے یہ بات چھپائیں گے۔ آج نہیں تو کل یہ پورے گاؤں میں بات پھیل جائے گی۔ گاؤں والوں کو صرف ایک غلط فہمی ہے کہ سویرا آپ کی جان لینا چاہتی تھی، بس اس وجہ سے وہ لوگ سویرا کو کبھی گاؤں میں قبول نہیں کریں گے۔ لیکن ہمیں پریشانی تو اس بات کی ہے کہ سویرا اپنے شوہر کے ساتھ کچھ ہی دنوں میں پاکستان آ جائے گی، اور گاؤں والوں میں کسی کی بھی نظر سویرا پر پڑ گئی تو یہ مسئلہ بہت بڑھ جائے گا۔ دادا سائیں، اگر آپ کہیں تو میں گاؤں والوں سے بات کروں، انہیں سمجھاؤں کہ سویرا کبھی بھی میری جان نہیں لینا چاہتی تھی، وہ صرف کچھ غلط فہمی ہے جو سارے گاؤں والے اپنے دماغ میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کردم نے ان کی پریشانی دیکھتے ہوئے کہا، نہیں کردم سائیں، اس سے گاؤں والے ہو سکتا ہے بگڑ جائیں، اور یہ نہ ہو کہ وہ سویرا کے جان کے دشمن بن جائیں۔ اس وقت بھی وہ لوگ صرف اس لیے خاموش ہوئے تھے کیونکہ انہیں لگا تھا کہ وہ مر گئی ہے۔ آپ پر حملہ کرنے والی سویرا نہیں بلکہ چودھری تھا، لیکن سب کو یہی لگتا ہے کہ وہ سب کچھ سویرا کر رہی تھی، اور جس دن سویرا اور حیدر نے حوریہ کو کڈنیپ کیا تھا، ان سب کو یہ لگا تھا کہ سویرا آپ کی جان لینا چاہتی ہے، جبکہ اس کا مقصد خوری کو نقصان پہنچانا تھا۔ لیکن گاؤں والوں کو یہ ساری باتیں سمجھانا بہت مشکل ہے۔ گاؤں والے آپ سے بہت محبت کرتے ہیں اور آپ کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، اس لیے سویرا کو چھپا کر ہی رکھنا بہتر ہے۔ ہمیں یہ بات کبھی بھی کسی کے سامنے نہیں آنے دینا چاہیے۔ ابھی وہ لوگ ہیں، سب باتیں کر رہے ہیں، جب باہر کچھ گرنے کی آواز آئی، کل تم بھاگ کر باہر آیا، لیکن یہاں کوئی نہیں تھا، لیکن دروازے کے باہر ٹیبل پر رکھا گلدستہ زمین پر پڑا تھا، سب کھڑکیاں بند تھیں، ہوا کا تو اندر آنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ یہ تو یقین
یہاں یقیناً کوئی آیا تھا جس نے ان کی باتیں سنی، لیکن کون جو بھی ہو اس کے لیے سویرا کا وجود کوئی معنی نہ رکھتا ہو تو ہی اچھا ہوگا، ورنہ گاؤں والے سویرا کو کہیں سے بھی ڈھونڈ کر مار دیں گے۔ 2 ماہ بعد تائشہ گاؤں کی ایک شادی پر جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی، جبکہ جمل کو وہ ابھی بھی تیار کر کے فارغ ہوئی تھی۔ ماما کی شہزادی کتنی پیاری لگ رہی ہے، ابھی بابا سائیں آئیں گے اور آپ کو اٹھا کر لے جائیں گے، وہ پیار سے اسے بہلاتی اس کے چھوٹے چھوٹے لبوں پر لپسٹک لگا رہی تھی جس سے وہ لگوا کم کھا زیادہ رہی تھی۔ جب جنید کمرے میں داخل ہوا، پہلے تو اپنی بیٹی کے گلابی لبوں کو دیکھ کر اسے جھٹکا لگا۔ تائشہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ جمل کو لپسٹک لگاتے ہوئے وہ دیکھ کر فوراً اس کے قریب آیا۔ دیکھیں نا جنید سائیں، میری جمل کتنی پیاری لگ رہی ہے، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ تم 2 ماہ کی بچی کو اس طرح لپسٹک لگا رہی ہو، اس میں دماغ خراب ہونے والی کون سی بات ہے؟ اگر بیٹی ہوئی ہے تو آگے جا کے یہی سب کچھ کرے گی، ویسے بھی آپ ان سب چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے، یہ صرف لڑکیاں ہی سمجھ سکتی ہیں نا۔ جمل ماما تھک ٹھیک کہہ رہی ہیں نا؟ اس کے ساتھ اپنی بیٹی سے اس بات کی تصدیق چاہتی تھی، وہ جو اپنے لبوں کی زبان پھیرتی اپنی لپسٹک کھانے میں مصروف تھی۔ ہاں تائشہ کرنا چاہیے، لیکن تب جب وہ ان سب چیزوں کو سمجھنے لگے، جب وہ تھوڑی بڑی ہو جائے، ابھی ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، ابھی وہ بچی ہے، تب تم اپنی یہ سارے شوق پورے کر لینا، سمجھاتے ہوئے وہ بولا، جبکہ جمل کا منہ چیک کر رہا تھا کہ لپسٹک اندر جا چکی ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ مجھے میری بیٹی کو تیار کرنا ہے، آپ پیچھے ہٹیں، خود تو پتہ نہیں فیشن کس چیز کا نام ہے اور بڑے آئے مجھے سکھانے والے، پیچھے ہٹیں، میں اپنی بیٹی کو تیار کرنے والی ہوں۔ تم رہنے دو، میں خود اسے تیار کر لوں گا، یہ نہ ہو کہ تم اس بار اسے اور ہی پورے میک اپ سے لد دو۔ ہاں تو یہ ساری چیزیں لڑکیوں کے لیے بنائی گئی ہیں۔ وہ اب بھی ہمت نہ ہاری، اسے تو ابھی تک غصہ اس بات کا تھا کہ اس نے پیار سے اور انتہائی مشکل سے وہ لپسٹک لگائی تھی، وہ بھی اس نے اتار دی، جبکہ جنید اس کی کوئی بات نہ سنتا اور جمل کو اٹھا کر دوسرے کمرے میں لے جا چکا تھا۔ اب وہ اپنی بیٹی کو مزید اس کے پاس نہیں چھوڑ کے جا سکتا تھا، نہ جانے وہ اس کا کیا حال کر دیتی۔ جب سے وہ پیدا ہوئی تھی تائشہ اس کو کسی گڑیا کی طرح رکھتی تھی، کبھی اس کے لیے کپڑے بناتی تو کبھی اس کو میک اپ کرواتی۔ ابھی تو اسے پیدا ہوئے صرف 2 مہینے ہوئے تھے، وہ ابھی جمل کو لے کر جا رہا تھا کہ باہر کسی نے دروازہ بجایا، جس پر وہ ایک بار پھر سے اپنی بیٹی کو تائشہ جیسی خطرناک ترین ماں کے پاس چھوڑنے کمرے میں آیا۔ تائشہ میں بول رہا ہوں، اسے کسی میک اپ کا شکار مت بنانا۔ جنید 10 منٹ میں واپس آیا، اس کا موڈ کافی خوشگوار تھا۔ پہلی ایک نظر اس نے اپنی بیٹی کو دیکھا جو بالکل نارمل تھی، اس نے سکون کا سانس لیا۔ یہ جو تم دن بدن خوبصورت سے خوبصورت ترین ہوتی جا رہی ہو اور بعد میں مجھے اپنے پاس بھی نہیں آنے دیتی، قیامت کے دن اس کا الگ سے حساب ہوگا حسین سجنی، وہ اس کے قریب آتے ہوئے بولا۔ تائشہ جمل کو تیار کر کے خود آئینے کے سامنے کھڑی اپنے آپ کو تیار کر رہی تھی، شادی پر جانے کے لیے مکمل وہ تیار تھی۔ اس کی اس طرح سے پاس آنے پر نخرے دکھانے والے انداز میں وہ بولی، خبردار جو میرے پاس آ کر میرا میک اپ خراب کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بازو اپنے کمر سے کھولتے ہوئے وہ اسے وارن کرتے ہوئے بولی، جاؤ بیوی، خوش رہو، ہمارا کیا، ہم تڑپ لیں گے ویسے ہی جیسے پچھلے 2 ہفتوں سے تڑپ رہے ہیں۔ جبکہ تائشہ اس کی کس بات کا اثر لیے بغیر اپنے آپ کو آخری ٹچ دے رہی تھی۔ اگر اس دنیا میں ظالم ترین بیوی کا نام ہے تو وہ تم ہو، اگر اس کا ایوارڈ بھی ملے تو وہ تم ہی کو ملے گا۔ تھینک یو، میں اسپیچ تیار کر لوں گی جو میں ایوارڈ لیتے ہوئے بولوں گی۔ جاؤ بیوی جاؤ، چھوڑوں گا تو نہیں آج میں تمہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے پیچھے آ گیا تاکہ اسے شادی والے گھر چھوڑ کر آ سکے، جبکہ اسے پیچھے آتے دیکھ کر تائشہ نے جمل کو اس کے حوالے کر دیا۔ پہلے تو جنید پھر کبھی اس کی بات نہیں مانتا تھا، لیکن جب سے جمل پیدا ہوئی تھی اس کی ہر بات ماننے کے لیے وہ تیار تھا، اس کی ہر خواہش پوری کرنے کے لیے وہ تیار تھا۔ تائشہ اسے خوب نخرے دکھا رہی تھی۔ کردم سائیں، آپ نے کبھی مجھے آئی لو یو نہیں کہا۔ دھڑکن، آپ کیا بات پر یہ انگریزی کے 3 الفاظ کہنا ضروری ہیں کیا؟ کردم نے اس کو گھورا۔ مجھے پہلے دن سے ہی پتہ تھا، انتہائی بورنگ انسان ہے وہ، جس طرح سے آئی تھی اسی طرح منہ بنا کر باہر چلی گئی، جبکہ کردم اس کے انداز پر مسکرایا۔ اگر اس وقت وہ اس کے پاس زیادہ دیر بیٹھی رہتی تو یقیناً اس کے کام نہیں ہونے تھے، لیکن وہ بورنگ نہیں ہے، اس بات کو وہ ضرور ثابت کرے گا۔ لیکن اس وقت اسے یقین تھا وہ اس سے ناراض ہو کر جا چکی ہوگی۔ چھوٹو بولو، دادا سائیں چیٹنگ کر رہے ہیں۔ وہ چھوٹو کو اپنے گود میں رکھے ہوئے لوڈو کھیلنے میں مصروف تھی۔ ہمارا پوتا ہمارا ساتھ دے گا، تمہارا انہیں چیٹر لڑکی، ایک تو خود بے ایمانیاں کرتی ہو اور ہم پر الزام لگاتی ہو۔ دادا سائیں بولے، بہرام سائیں آپ کی تائی اماں بے ایمان ہیں؟ دادا سائیں اس کی اس طرح دیکھتے ہوئے بہرام کی طرف دیکھ کر وہ ہنسنے لگے۔ بہرام صاحب اس طرح سے مت ہنسیں، اماں سائیں کی بے عزتی ہو رہی ہے۔ دھڑکن کے بس کہنے کی دیر تھی کہ وہ زیادہ ہنسنے لگا۔ لو، ایک چھوٹا سا بچہ تمہیں بھی بے ایمان کہہ رہا ہے، اب تھوڑی سی شرم کرو۔
سائی نے کہکا لگایا اور ساتھ ہی گود سے بہرام کو اٹھا لیا۔ کبھی بہرام کو وہ دیکھ رہی تھی۔ دادا سائی کے کہکا لگانے کی وجہ سے بہرام پرجوش ہو کر ہنسنے لگا۔ چلو اب کھیل پھر سے شروع کرو اور دھیان رکھنا ہمارے پوتے کی نظر ہے تم پر، خبردار جو ذرا بھی بے ایمانی کی۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ کھیل دوبارہ شروع کرتے، دھڑکن مجھے میرے سلیپرز نہیں مل رہے۔ دھڑکن کے کمرے سے کردم کی آواز آئی۔ ایک آپ اور آپ کا پوتا اور ایک آپ کس پر آپ پوتا، سب کے سب میرے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ آپ کے پوتے سے تو کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے۔ سلیپر ڈھونڈنے کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہے۔ اور وہ انہیں دکھتے ہوئے بولی، خبردار لڑکی، میرے بارے میں چاہے جو مرضی بولو لیکن ہمارے پوتے اور ہمارے پوتے کے خلاف ایک لفظ مت بولنا، کیونکہ ہمارا پوتا ہمارا فخر ہے اور ہمارا پوتا اب بھی کچھ بھی کہلانے کے قابل نہیں۔ اس لیے ہمیں جو کہنا ہے تم کہہ سکتی ہو، لیکن جب یہ بڑا ہوگا تو یہ تم سے ہمارے بدلے پورے کرے گا۔ ابھی فی الحال جاتے ہوئے اسے مقدم سائی کے کمرے میں چھوڑ آنا، یہ نہ ہو کہ یہاں ہمارے پاس رونے لگے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے بہرام کو اس کے حوالے کیا۔ اس کا ارادہ جلدی جلدی مقدم کے کمرے میں جا کر اسے حوریہ کے حوالے کرنا تھا، کیونکہ اسے پتہ تھا جب تک وہ واپس کمرے میں پہنچی ہے کردم کے نعرے جاری ہیں۔ اس کا ارادہ جلدی جلدی مقدم کے کمرے میں جا کر اسے حوریہ کے حوالے کرنے کا تھا، کیونکہ اسے پتہ تھا جب تک وہ واپس کمرے میں پہنچتی ہے کردم کے نعرے جاری رہیں گے۔ اسی لیے مقدم کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہی حوریہ جیسے ہی باہر آئی، وہ بہرام کو اس کے حوالے کرتی اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی، کیونکہ اب ممکن تھا کہ کردم اسے ڈھونڈتے ہوئے خود ہی باہر آ جاتا۔ اتنی بے وقوف تو بھی نہیں تھی کہ اسے یہ پتہ نہ ہوتا کہ وہ سلیپرز نہیں ڈھونڈ رہا، بلکہ اس کی تلاش دھڑکن ہی ہے، کیونکہ کل عالمی دن کی وجہ سے اسے کالج سے چھٹی تھی، جس کی وجہ سے وہ رات 12 بجے سے اوپر کے وقت سے دادا سائی کے کمرے میں تھی۔ اب سلیپرز لے کر اتنی رات کو کردم نے کیا کرنا تھا، اتنا تو وہ بھی جانتی تھی، اس لیے اسے خوب تنگ کر کے کمرے میں واپس جا رہی تھی۔ پورے گاؤں کو اپنے حکم پر چلانے والے کو اتنا تنگ کرنا میں اب اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ دھڑکن خود سے کہتی اپنے کمرے میں قدم رکھ چکی تھی۔ اس نے دیکھا کمرے میں کوئی نہیں ہے۔ وہ تیزی سے کمرے میں داخل ہوئی، جب اچانک پیچھے سے دروازے بند ہونے کی آواز آئی۔ دھڑکن بنا پلٹے وہیں کھڑی رہی جب کردم اس کے بالکل قریب آیا اور اسے اپنی باہوں میں لے چکا تھا۔ جب آج کل تو تم کچھ زیادہ ہی شرارتی نہیں ہوتی جا رہی، اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے وہ بولا۔ میں آئی تھی شام کو، آپ نے مجھے یہاں سے بھیج دیا تھا، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ تب میں کام کر رہا تھا دھڑکن، اور اس وقت تم آ کر بے فضول میں مجھے تنگ کر رہی تھی۔ اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے وہ اسے بالکل اپنے قریب کر چکا تھا۔ ہاں تب میں تنگ کر رہی تھی، اب آپ مجھے تنگ کر رہے ہیں، وہ اب اسے مزید نخرے دکھاتے ہوئے بولی۔ کردم نے اس کی پرواہ کیے بغیر اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ اور اب میں تمہیں مزید تنگ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں تو جناب کی واپسی ہوگی۔ وہ واش روم سے نہا کر اپنے بال خشک کرتے ہوئے بیڈ کی طرف آیا۔ بڑا ہی کوئی آوارہ قسم کا بیٹا ہے تمہارا، ہر طرف منہ مکرتا رہتا ہے۔ آدھی آدھی رات کو جا کر اس کی واپسی ہوتی ہے کمرے میں، ذرا پوچھو کہیں کوئی گرل فرینڈ تو نہیں بنا لی اس نے اپنے بیٹے سے؟ پیار کرتا شرارت سے وہ بھرپور انداز میں بولا۔ جی نہیں، میرا بیٹا بہت شریف ہے، آپ کی طرح تو ہرگز نہیں ہے، میرا بیٹا نہایت فرمانبردار ہے۔ میری شادی بھی اس نے میری مرضی سے ہی کی۔ شرم کرو بیوی، ابھی اسے 1 سال کا تو ہو جانے دو، اسے مقدم نے کہکا لگاتے ہوئے وہ بولا۔ جب اس نے کہا کہ میرے بیٹے نے شادی بھی میری اب مرضی کی لڑکی سے ہی کرنی ہے۔ ہاں، اور آپ خود کیا کر رہے تھے؟ اس پر آوارگی کا الزام لگا رہے تھے۔ تب آپ کو یاد نہیں تھی کہ یہ صرف 2 ماہ کا ہے؟ حوریہ منہ بنا کر بولی۔ ویسے ایک بات کہوں، جب سے یہ تمہارا بیٹا اس دنیا میں آیا ہے نا، تم بالکل مجھ پر دھیان نہیں دیتی ہو۔ وہ اس کی گود سے اٹھا کر بیڈ پر رکھتے ہوئے اس کی گود میں خود لیٹ چکا تھا۔ مقدم سائی، آپ جیلسی روز بروز آپ کی جیلسی بڑھتی جا رہی ہے۔ حوریہ اسے گھور کر اپنے معصوم بیٹے کو دیکھ رہی تھی، جو اس وقت اس سے تھوڑے فاصلے پر تھا۔ مجھے گھورو مت، میں ابھی آیا ہوں۔ تیری ماں ہمیشہ سے میری ہے بڑھایا، میرے پیار میں حصہ دار بننے والا، تم چھوڑو مجھ پر دھیان دو تم۔ وہ اس کی بات کو سرے سے نظر انداز کرتے ہوئے بولا، جبکہ 2 ماہ کے بہرام کا موڈ بالکل طور پر رونے کا موڈ بن چکا تھا۔ لیکن اب وہ مقدم کو نظر انداز کرتی تو یقیناً مقدم نے کسی ظالم اور جابر باپ کی طرح اسے اٹھا کر باہر نازیہ کی گود میں رکھ آنا تھا، جیسا وہ ہمیشہ سے کرتا آیا تھا۔ وہ اپنے پیار میں اب بھی کسی کو حقدار نہیں بننے دے رہا تھا۔ حوریہ پہلے اس کی بعد میں بہرام کی تھی۔ وہ شاید بہرام سے دنیا کی کسی بھی چیز کو شیئر کر سکتا تھا، لیکن حوریہ کو ہرگز نہیں۔ وہ تو ان دونوں باپ بیٹوں کے بیچ پھنس کر رہ گئی تھی۔ 5 سال بعد دیکھو تم دونوں
غور سے میری بات سنو، اسکول میں زمل جو کہے گی تم دونوں نے وہی کرنا ہے۔ خبردار، جو تم نے اس کی کوئی بات نہیں مانی وہ تم دونوں کی بڑی بہن ہے، وہ جو بھی کہے گی بالکل صحیح ہوگا، جنید ان دونوں کو سمجھا رہا تھا۔ جبکہ 3 سالہ شازم اور جازم اس کی بات کو سمجھ رہے تھے کہ نہیں وہ نہیں جانتا تھا، بس وہ تو اپنی بیٹی کا بنا ہوا منہ دیکھ رہا تھا جو صاف الفاظ میں کہہ رہی تھی کہ وہ ان دونوں کو اپنے اسکول سے لے کر نہیں جائے گی، یہ دونوں اسے مارتے ہیں۔ اور تب سے ہی جنید بیٹھا ان تینوں سے اپنا سر کھپا رہا تھا جنہوں نے قسم کھا رکھی تھی کہ وہ اس کی کسی بات کو سیدھے طریقے سے نہیں مانیں گے۔ جازم تو اس کا لاڈلا تھا، وہ جو بھی کہتا تھا اس نے وہی کرنا تھا، لیکن شازم عائشہ کا لاڈلا تھا اور جنید کو اسے ڈانٹنے کی بالکل بھی اجازت نہیں تھی، صرف گھورنے کی اجازت تھی، وہ بھی عائشہ کی غیر موجودگی میں۔ تو دل دیدہ سے بھی یہی کہ کہیں کہ ہمیں ڈانٹتی ہیں وہ۔ شازم نے اسکول جانے کی شرط رکھی ان کے سامنے، تو پھر زمل دیدہ سے کہیں کہ ہمیں ڈانٹے گی نہیں، وہ ماریں گی بھی نہیں۔ ہاں اس کو میں سمجھا دوں گا، وہ تم دونوں کو اسکول میں کچھ نہیں کہیں گی، لیکن خدا کے لیے تم لوگ اپنا منہ سنبھال کر رکھنا۔ میں وہ میں تو نہیں روتا، میں تو اچھا بچہ ہوں نا، جازم نے فوراً کہا۔ ہاں میری جان، مجھے پتہ ہے تم اچھے بچے ہو، تم اسکول بھی بالکل نہیں رو گے، لیکن میں اس نالائق کا کیا کروں جس کا منہ کبھی سیدھا ہی نہیں رہتا۔ اس نے جازم کی طرف اشارہ کیا۔ میں بھی اچھا بچہ ہوں، نہیں روؤں گا، میں بھی اچھا بچہ ہوں، نہیں روؤں گا۔ شازم جنید کو جازم سے پیار کرتے دیکھ کر وہ منہ بنا کر بولے، وہ دونوں ہی توتلے بولا کرتے تھے۔ تو پھر وعدہ کرو کہ کل اسکول میں بالکل نہیں رو گے، اگر مجھے تمہاری شکایت آئی تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا اور پھر صرف جازم اور زمل سے پیار کروں گا۔ چاکلیٹ بھی صرف ان کو ہی دوں گا۔ وہ معصومیت سے خطرے والی بات پوچھنے لگا جس پر جنید نے ہاں میں سر ہلایا۔ اس کو مت دینا، یہ روئے گا۔ وہ اگلے ہی لمحے جنید پر جمپ لگاتا جازم کو اس سے الگ کرنے لگا، جبکہ جنید ان کی معصومیت پہ ہنستے ہوئے ان دونوں کو اٹھا کر باہر لے گیا۔ جازم ہمیشہ کی طرح اس کے کندھے پہ تھا، جنید بھی کسی سے کم نہیں تھا، لیکن ان کے بچوں کو دیکھ کر سب یہی کہتے تھے کہ بالکل بچے عائشہ کی طرح خوبصورت ہیں۔ ماشاء اللہ سے اب وہ 3 بچوں کے ماں باپ بن چکے تھے۔ عائشہ آج بھی پہلے دن کی طرح سے اپنے نخرے اٹھواتی، ہر بات منواتی تھی اور وہ کسی غلام کی طرح اس کے ہر حکم پر جی حضوری کرتا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، کل اس کے دونوں بیٹوں کا اسکول میں پہلا دن تھا۔ شازم اور جازم صرف جڑواں ہی نہیں بلکہ شکل سے بھی ایک جیسے تھے، لیکن ان کی عادتیں ایک جیسی نہیں تھیں۔ شازم جہاں شرارتی اور بطونی تھا، وہیں جازم ذرا سیریس اور خاموش مزاج کا تھا، جبکہ زمل تو ان دونوں کی لیڈر باس تھی جس کا حکم ان دونوں کے لیے پتھر کی لکیر تھا۔ جنید نے دونوں کو یہ آرڈر دیا ہوا تھا کہ اپنی بڑی بہن کی ہر بات ماننا ان دونوں پر فرض ہے، جو اس بات کا خوب فائدہ اٹھاتی تھی۔ عائشہ پورے دن کی شکایتیں اکٹھی کر کے ایک ہی بار اسے سناتی تھی، جس میں زیادہ تر شکایتیں اس کی بیٹی کی ہوتی تھیں۔ وہ اسے دن بھر کی روٹین بتاتے ہوئے بتاتی کہ کس طرح سے وہ ان دونوں پر حکم چلاتے ہوئے بیچاروں کا برا حال کر دیتی ہے، جبکہ وہ اپنی بیٹی کی ان باتوں پر صرف خستہ ہی رہتا تھا۔ وہ بس ایک بار شام کو انتہائی معصومیت سے کہہ دیتی، بابا سائیں میں نے کچھ نہیں کہا۔ کیا مطلب صاف تھا کہ اس نے کچھ نہیں کہا اور کچھ نہیں کیا، اور پھر اگلی دن اس کی شرارتوں کا پٹارا ایک بھرپور کھل جاتا۔ جنید کے سامنے تو نہیں، لیکن اس کی غیر موجودگی میں عائشہ زمل کو اچھا خاصا ڈانٹ دیتی تھی، جس کی شکایت وہ معصومیت سے بنا کر رات کو جنید سے کرتی تھی، جس کے بعد عائشہ کو جنید کی گھوریوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہ اس کی بیٹے کو ڈانٹے گی تو وہ اسے گھورے گا نہیں۔ شازم کی بھی ایسی ہی بہت ساری شکایتیں تھیں، لیکن وہ عائشہ کا لاڈلا ہونے کی وجہ سے ہمیشہ بچ جاتا، جبکہ جازم جنید کے آتے ہی جازم اس کے پاس رہتا، اسی کے پاس ہوتا، نہ وہ زیادہ شرارتیں کرتا تھا نہ ہی لڑتا تھا جھگڑتا تھا، اس کی تو جیسے اپنی الگ دنیا تھی۔ سارا دن عائشہ کا دوپٹہ پکڑ کر اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہتا اور شام کو آتے ہی جنید کے سینے پر چڑھ کر سو جانا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس سے ان دونوں کو الگ ہی پیار تھا، وہ جنید اور عائشہ دونوں کا لاڈلا تھا، اور سب سے مزے کی بات یہ تھی کہ زمل بھی اسے زیادہ تنگ نہیں کرتی تھی۔ ہاں لیکن شازم اس کی خاموشی اور سنجیدہ طبیعت کا بالکل لحاظ نہیں کرتا تھا، نہ ہی اسے مارتے ہوئے اور نہ ہی اسے لڑتے ہوئے۔ دھڑکن کا رزلٹ آ چکا تھا اور وہ بہت ہی اچھے نمبروں میں پاس ہو چکی تھی، اور اس کے پاس ہونے سے زیادہ خوشی اس بات کی ہو رہی تھی کہ پڑھائی سے اس کی جان چھوٹ رہی ہے، اور یقیناً کردم کی سختی سے بھی۔ اب کردم اس پر غصہ کر کے دکھائے، کبھی ٹیسٹ اچھا نہیں ہوگا تو گاؤں کے سرپنچ کی بے عزتی ہوگی، کبھی کلاس میں ٹیچر سے اس کی انسلٹ ہوگی تو گاؤں کے سرپنچ کی بے عزتی ہوگی، اگر فیل ہو گئی تو گاؤں کے سرپنچ کی بے عزتی ہوگی۔ وہ ہر بات پر گاؤں کے سرپنچ کی بے عزتی ہے، تو سرپنچ بننے کی ضرورت کیا ہے؟ ایسا دھڑکن کیا کہنا تھا۔ جہاں سب لوگ اس کی پڑھائی کا سن کر خوش ہو رہے تھے، وہیں دھڑکن کو اپنا
वहीं धड़कन को अपना बेबी चाहिए था, जिसका इज़हार आज उसने करदम के आते ही कर दिया। धड़कन, मैंने कहा था तुम्हारी पढ़ाई ख़त्म होने के बाद और तुम्हारे बड़े हो जाने के बाद ठीक है, तुम्हारी पढ़ाई ख़त्म हो चुकी है, लेकिन तुमने डबल एमए नहीं किया, सिर्फ एमए किया है। और दूसरी बात, अभी तक तुम बड़ी नहीं हुई हो, तुम्हारी हरकतें अभी भी बच्चों जैसी हैं। और अब तुम खुद बताओ, तुम बच्चा संभालोगी या अपने आप को? और प्लीज़, मैं अपने बच्चे की तरबियत पर इतना बड़ा रिस्क ले सकता? तुम में मैच्योरिटी नाम की भी चीज़ नहीं है। देखो धड़कन, मुझे गलत मत समझना, लेकिन हमारे बच्चे की सारी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ तुम पर होगी। मैं गाँव सँभालूँगा और गाँव को भी हमारी ज़रूरत है, ये भी हमारे अपने हैं। मैं सिर्फ़ अपने बारे में नहीं सोच सकता। वो पहले हमेशा से उसे मज़ाक में समझाता आया था, लेकिन इस बार वो बिल्कुल सीरियस अंदाज़ में बोल रहा था। आपकी ये सब बातें मैं समझ सकती हूँ करदम। ये गाँव मेरा भी है, मुझे भी इनका ख़याल है, लेकिन ये भी तो सोचे बेराम साईं इतने बड़े हो रहे हैं, और अगर हमारी बेटी इतनी लेट आएगी तो हम उसकी शादी उनके साथ कैसे करेंगे? मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैं अपने शहज़ादे की शादी अपनी बेटी के साथ करूँगी। पर ऐसा करने के लिए मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, बहराम साईं को बड़ा होने से नहीं रोक सकती। माशाल्लाह वो 5 साल के हो चुके हैं और अभी तक मुझे मेरी बेटी कहीं से भी नज़र नहीं आती। अब आप ही बताएं मैं क्या करूं? वो मासूमियत से कहती अपना मसला बता रही थी, जबकि इस बात का अंदाज़ा करदम को पहले से ही था कि ज़रूर कोई ना कोई खिचड़ी इसके दिमाग में पक रही है। धड़कन, ये बात तुम्हारे ज़हन में कैसे आई? किसकी ज़हानत है? यकीनन ये तुम्हारी सोच नहीं है। बताओ मुझे, ये सारी बातें तुमसे किसने कही हैं? वैसे तो ये सब कुछ मुझसे नाज़िया ताई साईं और रिज़वाना फूफो साईं ने कहा है, लेकिन अभी मेरी ख्वाहिश बन गई है। हमारी शादी को 6 साल हो चुके हैं, मेरी पढ़ाई भी मुकम्मल हो चुकी है, मैं इतने अच्छे नंबरों के साथ पास भी हो गई और आपकी बेइज़्ज़ती भी नहीं होने दी। मुझे गिफ्ट तो मिलना चाहिए ना? वो इंतहाई मासूमियत से इसके सामने अपनी बात रख रही थी। मैं कल ही तुम्हें लेकर चलूँगा शहर, तुम्हें खूब शॉपिंग करवाऊँगा, जो तुम्हें पसंद आएगा वो तुम ले लेना। हमारे बच्चे की बात है तो वो तो जब तक तुम बड़ी नहीं हो जाती तब तक हम वो नहीं हो सकता। वो बिल्कुल सीरियस अंदाज में बोला। रिज़वाना फूफो साईं और नाज़िया ताई अम्मी साईं मुझसे पूछती हैं तो मैं क्या उनको जवाब दूँ कि आपने क्या जवाब दिया? कह देना, जब हमें लगेगा हम एक बच्चे को पाल सकते हैं तो संभाल सकते हैं, अच्छी तरबियत दे सकते हैं तो उस बारे में ज़रूर सोचेंगे। फ़िलहाल हम नहीं सोच सकते। आप जो मर्ज़ी कह दे करदम साईं। एक बात मैं आपको बता देती हूँ, अगर मेरे शहज़ादे की शादी किसी और के साथ हो गई तो मैं कभी आपसे बात नहीं करूँगी। वो मासूमियत से कहती थी, इसके दिल में उतर रही थी। नहीं होगी तुम्हारे शहज़ादे की शादी किसी और के साथ, और ना ही हम होने देंगे। अब लाइट ऑफ़ करो, मुझे सुबह बहुत जल्दी उठना है और अहम फ़ैसले के लिए जाना है। जब धड़कन भी बिना कुछ बोले आराम से उठकर लाइट बंद करती बेड पर आकर लेट गई। थोड़ी देर के बाद उसे अपने गिर्द धड़कन की बाहों का एहसास हुआ। करदम साईं, मुझे छोटू बहुत अच्छा लगता है, वो इतना प्यारा है, एकदम भालू के जैसा। मुझे भी वैसा बेबी चाहिए। इसलिए नहीं कि रिजवाना पप्पो साईं और नाजिया ताई अम्मी साईं ऐसा चाहती हैं, बल्कि इसलिए कि मैं खुद ऐसा चाहती हूँ। वो बिल्कुल आहिस्ता आवाज़ में बोल रही थी। कदम बिना कुछ बोले उसे सुने जा रहा था। तायशा जुनैद के बच्चों के अलावा घर में बहराम की मौजूदगी से इस बार बच्चों की तरफ अट्रैक्ट करती थी, लेकिन वो जानता था कि वो भी एक बच्चे की ज़िम्मेदारी नहीं उठा सकती। इसलिए करदम को अभी पूरे गांव की ज़िम्मेदारी उठानी थी। वो फ़िलहाल बच्चे के लिए तैयार नहीं था। वो जानता था इस बात का जिक्र उससे तो कोई नहीं करेगा। यकीनन धड़कन को ज़रूर तंग किया जाएगा, और धड़कन को भी तंग किया जा रहा था। आप सुन रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? वो इसका सीना झंझोड़ते हुए बोली। हाँ हाँ मेरी जान, सुन रहा हूँ। अब तुम भी सुनो और सो जाओ, सुबह मुझे बहुत ज़रूरी काम के लिए जाना है। वो इसे समझाते हुए इसके गिर्द बाहों का घेर मजबूत करते हुए बोला। मतलब साफ था कि वो मज़ीद इसकी बातें नहीं सुनना चाहता। बहराम, तो मैं कब से समझा रही हूँ, तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रही? तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट है, अगर ये सवाल हल नहीं किया तो बहुत पिटोगे मुझसे। टीचर इंतहाई गुस्से से कहते हुए कापी के सामने रख कर बोली। बहराम पहले तो काफ़ी देर से घूरता रहा, लेकिन बाहर से जैसे ही उसे दादा साईं के आने की आवाज़ सुनाई दी, बिना मुंह बनाकर वो रोने लगा। बहराम, मैंने रोने के लिए नहीं कहा, मैंने कहा ये सवाल हल करो फ़ौरन। टीचर ने फिर से गुस्से से कहा, ये क्या हो रहा है? और बहराम के रोने में तेज़ी आ गई। ये क्या हो रहा है? हमारा पोता रो क्यों रहा है? क्या कहा है आपने इससे? दादा साईं तेज़ी से चलते हुए बहराम की तरफ आ रहे थे, जबकि वो मज़ीद रोता हुआ उनकी तरफ भागकर उनके सीने से आ लगा। बहराम साईं, हमारे बच्चे को क्या हुआ है? आप ये क्यों इस तरह से रो रहे हैं? आपने इनसे क्या कहा है? बहराम, क्या हुआ?
آپ کے ٹیچر نے آپ سے کچھ کہا ہے کیا؟ انہوں نے آپ کو مارا ہے، آپ کو ڈانٹا ہے؟ وہ قہر برساتی نظروں سے ٹیچر کو دیکھتے ہوئے بہرام سے پوچھنے لگے۔ اس بار بھی بہرام نے پورے جوش سے گردن ہلاتے ہوئے ان کے سینے میں سر چھپایا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی ہمارے معصوم سے بچے کو ڈانٹنے کی؟ آپ سے یہاں یہ پڑھنے آتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو چاہو ان کے ساتھ کر سکتی ہیں۔ اتنے معصوم بچے کو ڈانٹتے ہوئے، ڈراتے ہوئے آپ کو ذرا ترس نہیں آیا؟ آپ ہمارے بچے کو نہیں پڑھا سکتی، جائیں یہاں سے۔ دادا سائیں انتہائی غصے سے ٹیچر کو بول رہے تھے۔ شاہ سائیں، میں نے اتنی بار سمجھا چکی ہوں اسے، لیکن پھر بھی یہ ہر بار غلط کر رہے ہیں، اس لیے میں نے ذرا سا ڈانٹ دیا کہ یہ ٹھیک سے کر پائیں۔ اور اس سے پہلے دادا سائیں، یہ مجھے روز ڈانٹتی ہیں، بہت غصہ کرتی ہیں۔ بہرام انتہائی معصومیت سے اس کے مزید شکایتیں کرنے لگا۔ ٹیچر نے ایک نظر اس کی معصوم شکل دیکھی، کتنا بڑا ڈرامے باز تھا یہ! اس سے ڈانٹ تو وہ بھی بے شک روز ہی کھاتا تھا، لیکن جس طرح سے آج شکایت لگا رہا تھا، یہ انداز ٹیچر کے لیے نیا تھا۔ بہت غلط بات ہے، ہم آپ کو اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے یہاں بلاتے ہیں، اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ آپ انہیں اس طرح سے ٹریٹ کریں۔ آپ جا سکتی ہیں اب یہاں سے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کی، ہم اپنے پوتے کے لیے خود ہی اچھی ٹیچر ڈھونڈ لیں گے۔ وہ اس کو وہاں سے جانے کے لیے بول رہے تھے، جبکہ بہرام اس سخت ٹیچر سے اپنی جان چھڑانے پر بہت خوش تھا۔ واہ! اور بہرام کمرے میں آ کے وہ دونوں لوڈو کھیلنے لگے۔ جب مقدم کمرے میں داخل ہوا، آپ نے ٹیچر کو نکال دیا، اب اس نالائق کو پڑھائے گا کون؟ ہمارا پر پوتا نالائق نہیں ہے مقدم سائیں، اور آپ ہر بات میں اس بیچارے کے پیچھے نہ پڑ جایا کریں، ہم ڈھونڈ لیں گے اس کے لیے کوئی اچھی سی ٹیچر۔ دادا سائیں بے نیازی سے کہتے لوڈو کھیل رہے تھے۔ دادا سائیں، ہم ٹیچر ڈھونڈ رہے ہیں، اس کے لیے لڑکی نہیں پسند کر رہے جو اس کی مرضی سے لائیں گے۔ پیپرز اس کے سر پر ہیں اور وہ یہاں اس طرح سے آپ بیٹھ کر لوڈو کھیل رہے ہیں، اٹھیں یہاں سے۔ وہ ایک ہاتھ سے اسے کھڑا کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو باہر کی طرف اشارہ کرنے لگے۔ مقدم سائیں، خبردار، جو آپ نے میرے پوتے کو کبھی کچھ بھی کہا، ہم نوٹ کر رہے ہیں، سب ہی اس کے دشمن بن گئے ہیں۔ ایک وہ نالائق ٹیچر کون لے کے آیا تھا اس کو یہاں؟ آپ جانتے ہیں اس نے کتنا ڈانٹا ہے ہمارے پوتے کو، اور ایک آپ ہیں جو اس ٹیچر کی طرفداری کر رہی ہیں۔ دادا سائیں کو یقیناً مقدم کا انداز پسند نہیں آیا۔ دادا سائیں، یہ جہاں غلطی کرے گا وہاں ٹیچر ڈانٹے گی نا، اور اسے پڑھانے آتی ہے، وہ اس کی بھلائی چاہتی ہے، اگر تھوڑا بہت ڈانٹ دیا تو کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا مقدم سائیں؟ اس ٹیچر نے ہمارے معصوم پوتے کو ڈانٹا اور آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ کیا ہو گیا؟ اگر ہماری جگہ یہاں آپ کا پرپوتا ہوتا تو آپ کیا کرتی؟ بہرام کا لٹکا منہ دیکھ کر دادا سائیں مثالیں دینے لگے۔ پرپوتا نہ صحیح دادا سائیں، اولاد تو میری ہی ہے نا۔ اور ٹیچر بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، اب میں نئی ٹیچر کہاں سے ڈھونڈوں گا، وہ بھی تب جب امتحانات وہ مشکل ایک مہینہ ان میں رہ گیا تھا۔ ایک تو پہلے ہی اتنی مشکل سے ٹیچر ملی تھی۔ بس مقدم سائیں، اتنی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں آپ کو۔ امریکہ سے کیوں پڑھایا ہے ہم نے؟ تاکہ آپ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دے سکیں، آپ پڑھا سکیں، انہیں آئیڈیا دیں۔ دادا سائیں، اگر میں اسے پڑھانے پر آؤں گا نا تو میرے ہاتھ سے ضائع ہو جائے گا آپ کا پوتا۔ ٹیچر کو تو اس گھر سے نکال دیا، مجھے کہاں بھیجیں گے؟ کیونکہ یہ نمونہ مجھ سے روز مار کھائے گا۔ مقدم ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولا، جبکہ بہرام بنا اس کے غصے کی پرواہ کیے اس کی گود میں چڑھ چکا تھا۔ اتنے معصوم بچے کو مارنے کا دل کرے گا آپ کا؟ دادا سائیں نے بے یقینی سے کہا۔ دادا سائیں، مسئلہ مارنا یا ڈانٹنا نہیں، بلکہ اس کی ٹیچر کا انتظام کرنا ہے۔ اگلے 20 دن میں اس کے پیپرز شروع ہونے والے ہیں، کیا پیپر کیا دے گا یہ پیپر؟ مقدم نے پریشانی سے کہا۔ بابا سائیں، آپ پریشان نہ ہوں، میرے پیپر اچھے ہوں گے۔ بہرام مقدم کا گال چومتا انتہائی محبت سے بولا، جبکہ اس کے انداز پر نہ چاہتے ہوئے مقدم مسکرا دیا۔ سنبھالیں اسے، میں کسی ٹیچر کا انتظام کرتا ہوں، ورنہ یقیناً فیل ہوگا۔ مقدم نے اٹھتے ہوئے اس کا گال چوما اور باہر چلا آیا۔ یقیناً نظریں دیدار یار کو ترس رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے میں جاتا، ٹیلی فون بجا۔ اس نے فون کے قریب آتے ہوئے فون اٹھایا تو اسے روتی ہوئی سویرا کی آواز سنائی دی۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز بائی ارید شاہ۔